السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، سبق کے لیے ہم اچھی نیتیں پیش کر لیں۔ آپ تیار ہیں؟ کچھ نیتیں حاضر ہیں کہ نہیں؟ آپ بھی اپنے لکھ کے رکھا کیجیے اور ان کو بولا کیجیے ساتھ۔ یا اللہ، میں نے تیری رضا کے لیے تیرے دین کو سیکھنے کا قصد کیا ہے، میرے لیے اسے آسان فرما کر مجھے عمل کی توفیق عطا فرما۔ ہر روز سبق بغور سننے، سمجھنے اور یاد کرنے کی بھرپور کوشش میں میری مدد فرما۔ میں نے تیرے احکام پر عمل کی غرض سے دین سیکھنا شروع کیا ہے، میرے لیے یہ آسان فرما۔ خود کو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا پابند بنانے کا ارادہ کیا ہے، مجھے استقامت عطا فرما۔ عمل صالح میں اپنے ساتھ ایک صالح جماعت تیار کرنے کا تجھ سے وعدہ ہے، میری مدد فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ بجاہ سید المرسلین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ سبق کا آغاز ہم حسب معمول حصۃ القرآن کریم سے کر رہے ہیں، جو کہ ہم سورہ نور سے پڑھتے ہیں۔ آج کا سبق شروع کیجئے، قرآن کریم کھولیے، دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین ان الذین کو بغیر غننے کے بھی نہیں پڑھنا اور زینا بھی نہیں پڑھنا۔ ان الذین یہ غلط ہوگا، ہم نے ایسے ہی پڑھنا ہے جیسے آپ نے دیکھا ابھی، نون گول جو آخر پہ، اس کو لمبا نہیں کرنا، پیچھے زال ہے اس کو نرمی سے پڑھنا ہے۔ اور یہ دونوں شد والے حرف ہیں، دونوں کو سختی سے پڑھنا ہے، البتہ نون پہ غنہ بھی کرنا ہے۔ ان الذین جاءوا، ایک تو پہلے جا کے اوپر مد کریں گے، پھر آگے جاؤ، غور سے سنیے میری آواز، جاؤ یہ غلط آواز ہوگی۔ جا جتنا لمبا کرنا ہے، کرنے کے بعد آواز روکیں گے، پھر اس کے بعد حمزہ کے مخرج میں انتہائی حلق سے جا کے حمزہ کو ادا کریں گے اور واو کی وجہ سے اس کو لمبا بھی کریں گے۔ جاؤ جاؤ بالافک یعنی اور سے دیکھنا ہے اس کو۔ یہ جو لام لکھا ہوا ہے، آگے الف لکھی ہوئی ہے، لام پیچھے با کے ساتھ مل جائے گا، آگے جو الف ہے یعنی حمزہ اس کے نیچے زیر آنے کی وجہ سے بن گیا، تو یہ فا کے ساتھ ملے گا۔ کسی بھی جگہ پہ آواز ٹکرائے گی نہیں، بالف کے اس طرح نہیں پڑھیں گے، دونوں جگہ پہ آواز ٹکرائے بغیر پڑھنا ہے، اظہار کرنا ہے۔ بالافک عصبتم، عین وسط حلق سے، صاد پر ہے، اور تم یہاں نون تنوین کے بعد جو میم مشدد ہے اس کو غنے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ عصبتم، عس نہیں بولیں، صاد سیٹی کے ساتھ بولیں، عصبتم عصبتم منکم، نون پہ آپ کو یاد آ رہا ہوگا کہ کون سا قاعدہ ہے۔ نون پہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اخفاء غنے کے ساتھ، اور کم کی میم پہ ہم اظہار کر رہے ہیں، کم نہیں پڑھنا۔ منکم عصبتم منکم لا تحسبوه شرا لکم، را پر ہے،
اور مشدد ہونے کی وجہ سے شدت سے بھی پڑھی جائے گی. آگے لام باریک ہے اور کم کے میم پہ ملائیں گے تب بھی اظہار ہوگا، نہیں ملائیں گے تو تب بھی ساکن کر کے ہم وقف کر دیں گے. شر لکم، شر لکم، شر لکم، شر لکم، بل ہوا، بل ہوا، بل ہوا بل ہوا خیر لکم، خیر لکم، خیر لکم، خیر لکم، بل ہوا بل ہوا خیر لکم خیر لکم، لکل امرئ، لکل امرئ، لکل، یہاں لم نہیں پڑھنا، لکل ری بھی نہیں پڑھنا، لکل امرئ، لکل امرئ، حمزہ کے نیچے دو زیر ہیں، یعنی دو زیر کی تنوین ہے، اور نون تنوین کے بعد آگے میم ہے شد والا مشدد، اس لیے یہاں پہ غنہ کریں گے ہم اور پڑھیں گے لکل امرئ لکل امرئ منہم. منہم، نون پہ تو ہم نے اظہار کیا اس لیے کہ آگے ہا حروف حلقی میں سے ہے، اور ہم پہ بھی آگے اظہار کرنا تھا، مگر اس کے بعد میم مشدد ہے دوسرا میم، اس لیے اس کو دوسرے میم میں ملا کے غنہ کریں گے. منہم، منہم، منہم مکتسب، منہم مکتسب، اس کو آپ نے مکتسبہ نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، مکتسب، مکتسب، مکتسب مکتسب، من الاسم، من الاسم، اس کو اسم نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، من الاسم، من الاسم، سابی اس نہیں اسم، آگے ہونٹ گول یہ ہونٹ بند کریں میم ادا کرنے کے لیے، پھر میم ادا ہوگا. من الاسم من الاسم، والذی، والذی، والذی والذی تولی، تولی، تولی تولی کبرہ، کبرہ، یہاں با پہ قاعدہ ہو رہا ہے قلقلے کا، قلقلہ ہو رہا ہے. کبرہ کبرہ، منہم، 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 من کے نون پہ بھی اظہار ہے اور ہم کے میم پر بھی اظہار ہے. منہم، منہم، لہو، لہو، ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، اس کو لمبا کریں گے، لہو لہو عذاب، عذاب، عذاب عذاب عظیم، عظیم، عذاب عظیم. عذاب عظیم. جی یہاں با کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے، یعنی نون تنوین، اور اس کے بعد عین حروف حلقی میں سے ہے، لہٰذا یہاں عذاب غلط ہوگا، ہم غنہ نہیں کریں گے، اظہار کریں گے. عذاب عظیم، عذاب عظیم. اور ضاد میں بہت احتیاط سے اس کی مشق کرنی ہوگی. میں نے سبحان ربی العظیم پڑھاتے ہوئے بھی بتایا تھا کہ غوا کو زا سے بدل دینا بہت گناہ ہے اور اس کے معنی بالکل تبدیل ہو جاتے ہیں، لہٰذا ہر جگہ پہ جب بھی یہ لفظ آئے گا غوا والا اس پہ مشق بار بار کرنی ہے تاکہ آپ اس میں پرفیکٹ ہو جائیں. عظیم، 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 عذاب عظیم، عذاب عظیم. لولا، لولا، لولا لولا اذ سمعتموه، إذ سمعتموه، اذ سمعتموه إذ سمعتموه ظن المؤمنون، ظن المؤمنون، مؤمنون، مؤمنون. کس بات کا خیال رکھنا ہے یہاں؟ حمزہ ساکن کا، کہ پورے جھٹکے سے ادا ہو، اور پیچھے غنہ کے نون پہ ہم نے غنہ کرنا ہے. ظن المؤمنون ظن المؤمنون والمؤمنات، والمؤمنات، والمؤمنات والمؤمنات بأنفسهم، بأنفسهم، ہا پہ زور دینا ہے، ہم،
بِأَنفُسِهِمْ بِأَنفُسِهِمْ نون پہ ہم نے اخفا کیا غنّے کے ساتھ خیرا خیرا بِأَنفُسِهِمْ خیرا بِأَنفُسِهِمْ خیرا. یہ تو وقف کی صورت میں ہے کہ دو زبر الف سے بدل دی ہم نے. تو آگے اگر ہم ملانا چاہیں تو پھر اس کی نون تنوین کو آگے واؤ کے ساتھ جب ملائیں گے وہ شد والی ہے وہاں پہ ہم ادغام کریں گے غنّے کے ساتھ خیرا وقالوا خیرا وقالوا راؤ نہیں پڑھیں گے را خیرا وقالوا خیرا وقالوا هذا هذا إفك مبين إفك مبين إفك مبين إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون إن الذين جاءوا بالإفك عصبة جاءوا کو آپ چھوٹا کرنے کی کوشش میں ہے نا تو اس کو حرف مدہ ہے اس کو اس طرح لمبا کر کے پڑھیں جاءوا بالإفك عصبة إن الذين جاءوا بالإفك عصبة عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب اگر وقف کریں گے تو با پہ قلقلہ ہوگا لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ
مكتسب من الإثم تاسبہ نہیں پڑھیں، سا ہے وہاں پہ سیٹی کی آواز نکالنی ہے اور اسم میں نہیں نکالنی. مکتسب مکتسب من الاسم مكتسب من الإثم مکتسب من الاسم مكتسب من الإثم والذی تولى كبره منهم والذي تولى كبره منهم والذی تولى كبره منهم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم له عذاب عظيم له عذاب عظيم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون 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 والمؤمنات بأنفسهم خيرا 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 وقالوا هذا إفك مبين وقالوا هذا إفك مبين وقالوا هذا إفك مبين وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء لولا جاءوا عليه بأربعة جاؤ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء 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 فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك 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 عند الله هم الكاذبون 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 جی اب توجہ سے سماعت کر لیجیے اور جہاں جہاں پہ رکنا ہے وہاں اپنے مخصوص نشان لگا لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء
فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ. جی ترجمہ پڑھیں گے ہم. انا اور الذین، یہ پہلے دو لفظ جنہیں آپ مسلسل پڑھتے آ رہے ہیں تقریباً ہر سبق میں. انا کا مطلب بے شک، اور الذین کا وہ لوگ. جاؤ جو لائے، کیا کیا؟ جو لے کر آئے. بالافک، بڑا بہتان. افک بہت بڑے بہتان کو کہتے ہیں جس کا کوئی سر پیر نہ ہو، جس کا کوئی وجود نہ ہو، جس کا کوئی تصور بھی نہ ہو. عصبتن، وہ ایک جماعت ہے. منکم، تم میں سے. لا تحسبوہ، تم نہ سمجھو اس کو. لا کا مطلب نہ، تحسبو تم سمجھو، ہو کا مطلب اس کو. شر برا، لکم اپنے لیے. بلکہ ہوا وہ، خیرن بہتر ہے، لکم تمہارے لیے. لکل، کل کا مطلب ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. کل کا مطلب ہوتا ہے تمام یا ہر ایک. اور لی جو لام زیر ہے شروع میں، یہ ہے کے لیے، یعنی ہر ایک کے لیے. لکلم، یہ اصل میں امرئن، ہر ایک کے لیے. شخص یعنی ہر ایک شخص کے لیے. اس کا جب جملہ بنائیں گے تو یوں بنے گا، الگ الگ لام کے نیچے زیر، لی کا مطلب کے لیے، کلی ہر، امرئن شخص، ہر ایک شخص کے لیے. منہم ان میں سے، یعنی جنہوں نے پروپوگنڈا کیا یا بہتان لگایا، ان میں سے. مکتسبہ، ما کا مطلب جو، اکتسبہ کا مطلب ہے اس نے کمایا، مطلب جتنا جتنا جس نے اپنا اپنا حصہ ڈالا. من الاثم، گناہ سے، تو اس کو اتنا ہی اس کے بدلے میں عذاب ملے گا. والذی، واو کا مطلب اور، الذی جس نے، تولا اٹھایا یعنی وہ گناہ کا بوجھ، کبرہ اس کا بڑا حصہ، یعنی اس بہتان میں سے جس نے جتنا بڑا حصہ اٹھایا اس کا خاص طور پہ ذکر آیا. منہم ان میں سے، یعنی جماعت کے ممبرز میں سے. لہو تو اس کے لیے، عذابن عذاب ہے، عظیم بڑا. لہو کا معنی پرانا ہے، منہم کا پرانا ہے، عذابن کا پہلے ہم پڑھ چکے، عظیم بھی پڑھ چکے. آگے اس کے بعد لولا کا، از کا. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے روز کے سبق میں کتنے وہ لفظ ہوتے ہیں جو بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں. یعنی یہ میں اس لیے آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ ٹینشن نہ لیں کہ ہمارا اتنا سبق ہے تو ہم نے یاد کرنا ہے. تو میں آپ کو وہ سارے لفظ اندر سے نکال دیتی ہوں جو آپ نے پہلے پڑھے ہوتے ہیں، تاکہ آپ ریلیکس ہو جائیں کہ اب ہمارے یاد کرنے والے تھوڑے سے لفظ ہیں. کیونکہ بعض اوقات انسان، بلکہ اسٹوڈنٹس کی یہ نیچر ہوتی ہے کہ وہ پورے کے پورے سبق کو دیکھتا ہے. یہ دیکھتا ہے کہ پیجز کتنے ہیں اور سینٹینسز کتنے ہیں، لائنز کتنی ہیں، بس اس کو دیکھ کے وہ گھبرا جاتا ہے. جیسے کویسچن پیپر سامنے آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے اوف اتنے لمبے لمبے سوال. جب تسلی سے اس کو پڑھے گا تو وہ سمجھ جائے گا کہ اس کے اندر نئی تو کوئی بھی چیز نہیں ہے. تو اس لیے میں آپ کی توجہ اس گہرائی کی طرف لاتی ہوں کہ آپ کو مشکل نہ لگے کہ ہم ترجمہ اتنا یاد کریں گے. تو یاد کرنے کے لیے تو تھوڑے سے لفظ ہیں، یہ سارے تو آپ کو پہلے ہی آتے ہیں. جی سمعتموہ، سمعتمو تم نے سنا، ہو یہ بہتان، یہ پیچھے کی طرف بات لوٹ رہی ہے. یعنی کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب تم نے یہ بہتان سنا، ظن تو گمان کرتے. ظن کا لفظ تو ہم اردو میں بولتے ہیں نا، تو بس یہ نوٹ کر لیں کہ یہ ہمارا پرانا لفظ ہے. ظن کا مطلب ہوتا ہے گمان. تو مومنون اور مومنات، اب ہم ماشاءاللہ خود بھی اس جماعت میں شامل ہو گئے ہیں
جو صحیح معنوں میں مومن اور مومنات ہوتے ہیں تو ان کا معنی تو ہمیں ویسے ہی اچھا آنا چاہیے، اور یہ بھی پرانا لفظ ہے جو ہمارے استعمال میں ہوتا ہے۔ بِأَنفُسِهِمْ، اپنی جانوں پر۔ خیر، خیر کے معنی کو کون نہیں جانتا؟ خیر کا مطلب ہوتا ہے اچھا، نیک، تو یہاں بھی وہی مطلب ہے کہ کیوں نہ گمان کیا مومن مردوں اور عورتوں نے اپنی جانوں پر نیک گمان۔ وقالو، اور انہیں کہنا چاہیے تھا یا وہ کہتے، ہاذا، یہ، افکن مبین۔ میں نے پیچھے افک کا معنی بتایا، ہم نے پہلے پڑھا۔ افک کا مطلب بہتان، سخت ترین، غلیظ ترین بہتان۔ مبین، کھلا، کھلے کا مطلب یہی ہے۔ لولا، کیوں نہیں، جاؤ، وہ لائے، علیہ، اس پر یعنی اس بہتان پر، بِأَرْبَعَةِ، 4، شہداء، گواہ، فَإِذْ، تو جب، لم یاتو، وہ نہیں لائے، بِالشُّہَدَاءِ، گواہ، فَأُولَٰئِکَ، تو یہ لوگ، عند اللہ، اللہ کے یہاں، ہم، یہی، یعنی یہ تاکید کے لیے پھر لایا گیا، الکاذبون، جھوٹے ہیں، یعنی کوئی سچائی ان کی بات میں نہیں ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں یہ کیا آپ کو سنا رہی ہوں جس کے آگے پیچھے سے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ اصل میں یہ تو ابھی ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں نا، ابھی میں آپ کو جو سمجھانے جا رہی ہوں وہ تاریخ کا، ہمارے دین کا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کا ایک بہت بڑا واقعہ ہے۔ ہماری کئی بہنوں کو اس کے بارے میں صرف اس کی ہیڈنگ کا پتہ ہوگا، کچھ کو ہو سکتا ہے ہیڈنگ کا بھی پتہ نہ ہو، اور کچھ کو کافی پتہ ہو۔ تو خیر، سب لوگ ہی بیٹھے ہیں اور سب کی نظر میں یہ کر رہی ہوں، اور آپ بڑی توجہ سے سنیے گا کہ اس آیت کے اور آج کے سبق کے پیچھے محرک کیا ہے، شان نزول کیا ہے۔ تو یہ جو آیت ہم نے شروع کی سبق میں، ان الذین جاؤ، یہ آیت اور اس کے بعد کی چند آیات ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں نازل ہوئی ہیں، جن میں آپ کی عصمت و عفت کی گواہی خود رب کریم نے دی، اور آپ کی ذات اقدس پر تہمت لگانے والوں کو سخت عذاب کا مژدہ سنایا گیا۔ مژدہ اصل میں ہوتا ہے کسی خوشخبری کو کہا جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی جو ہوتے ہیں نا بڑے برے مجرم، ان کو ان کی سزا کے لیے جب اطلاع دی جاتی ہے نا تو طنزاً یہ کہا جاتا ہے کہ جی تمہارے لیے خوشخبری یہ ہے کہ تمہیں 6 سال کی قید ہو گئی ہے۔ یہ بھی ایک انداز ہوتا ہے نا، ہاں۔ تو یہاں پہ اس انداز میں لفظ مژدہ استعمال ہوا ہے کہ سخت عذاب کا مژدہ سنایا گیا، کیونکہ وہ اسی لائق ہے۔ یہ ایک تفصیلی واقعہ ہے جو منافقین کی ایک بہت بڑی سازش کے نتیجے میں وجود میں آیا۔ واقعہ وجود میں آیا، حقیقت وجود میں نہیں آئی، یہ دو چیزیں ہیں۔ اس سازش کی وجہ اسلام کی بڑھتی ہوئی شان تھی۔ جب منافقین برداشت نہ کر سکے تو انہوں نے آقا دو عالم علیہ السلام کی عزت پر حملہ کر کے اپنی کمینگی ظاہر کر دی۔ انہوں نے جس موقع سے فائدہ اٹھایا وہ کچھ اس طرح ہے، قرآن کریم نے اسے واقع افک کے نام سے محفوظ کیا ہے۔ ابھی جیسے ہم نے پڑھا ھذا افکم مبین، یہ قرآن کریم میں، سیرت میں، حدیث میں واقع افک کے نام سے مشہور ہے۔ یہ ہے کیا؟ آیت مذکورہ میں لفظ افکن استعمال ہوا ہے جس کا معنی ہے بہت بڑا بہتان۔ اس سے مراد ہے حضرت سیدہ عائشہ پر لگنے والی تہمت۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کا معمول تھا کہ آپ جب بھی سفر پر تشریف لے جاتے تو اپنی ازواج کے درمیان قرعہ اندازی فرماتے، جس کے نام قرعہ نکلتا انہیں آپ سفر میں ساتھ لے جاتے۔ سن 5 ہجری میں غزوہ بنی مصطلق کے لیے جب آپ تشریف لے گئے، غزوہ سمجھتے ہیں نا،
یعنی جو اس جنگیں لڑی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن میں خود شرکت فرماتے، اس کو غزوہ کہا جاتا۔ تو یہ مختلف قبیلوں کے ساتھ جنگیں لڑی گئیں، تو اسی طرح سے وہ جنگیں ان جگہوں کے نام سے، قبیلوں کے نام سے موسوم ہو گئیں۔ تو یہ بنی مستلق ایک قبیلہ ہے جن کے ساتھ جنگ کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے گئے، آپ کے ساتھ آپ کا لشکر تھا، اور اس سفر میں سیدہ عائشہ صدیقہ آپ کے ساتھ تھی کیونکہ قرہ آپ کے نام نکلا تھا۔ غزوہ سے واپسی پر جب قافلہ مدینہ منورہ سے کچھ ہی دور رہ گیا، یعنی واپس آتے ہوئے کچھ دور ابھی رہ گئے، مدینہ منورہ قریب تھا، اور رات گزارنے کے لیے جب ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا گیا اور صبح کے قریب جب آگے کی تیاری ہوئی، یعنی قافلہ جب کوچ کرنے لگا وہاں سے، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں قضائے حاجت کے لیے قافلے سے ہٹ کر کھیتوں میں چلی گئی۔ واپس آ کر جب میں اپنے محمل میں بیٹھنے لگی، یہ محمل کیا ہوتا ہے؟ اسے ہودج بھی کہتے ہیں، محمل بھی کہتے ہیں۔ یہ جو اونٹ یا گھوڑا اس کے اوپر جو سیٹ وغیرہ بنا کے تو اس کے اوپر ایک ڈولی کی طرح سے کور بنایا جاتا ہے، اوپر لگایا جاتا ہے۔ یہ پہلے زمانے میں جو شرفاء کی جو خواتین ہوتی ہیں اور معزز خواتین جو ہوتی تھیں، ان کو ان ہودجوں میں یا محمل میں بٹھایا جاتا تھا جن کے چاروں طرف ڈولی کی طرح پردے لگے ہوتے تھے، تو اس کے اندر آپ تشریف فرما تھی۔ تو کہتی ہیں کہ جب واپس میں وہاں سے آئی، یہ جو روایت ہے نا، یہ ایک پورا واقعہ ہے، اور یہ واقعہ حضرت عائشہ صدیقہ نے خود بیان کیا ہے، یعنی اس کے اندر کسی قسم کی کوئی پرابلم سند میں نہیں ہو سکتی، یا حدیث کی صحت میں نہیں ہو سکتی، یا اس کے بیان میں نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کی راوی خود حضرت عائشہ صدیقہ ہیں اور اپنا سارا واقعہ آپ خود سنا رہی ہیں، تو یہ انہی کی زبانی سے آگے چل رہا ہے۔ یہ ہمارے عقیدے کو بھی بہت سپورٹ کرنے والا واقعہ ہے، آپ کی شان و عظمت کے لیے بھی، قرآن کریم کی صداقت کے لیے بھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی شان کے لیے بھی۔ یہ تھوڑا سا طویل ہوگا، مگر آپ کے لیے پرابلم نہیں ہوگی، کیونکہ آپ نے اس کو لفظ بلفظ نہیں یاد کرنا، جیسے کوئی کہانی، کوئی واقعہ یا کسی کی بات سنتے ہیں، یہ آپ نے اس طرح سننی ہے۔ جی، تو میں کیا عرض کر رہی تھی کہ حضرت عائشہ صدیقہ فرما رہی ہیں کہ میں جب واپس آ کے اپنے محمل میں بیٹھنے لگی تو مجھے محسوس ہوا کہ میرا ہار گر گیا ہے۔ میں واپس ہار تلاش کرنے چلی گئی، ہار تو مجھے مل گیا، مگر واپس پہنچنے تک قافلہ وہاں سے کوچ کر گیا، کیونکہ قافلہ تو تیار تھا جانے کے لیے۔ تو قافلے والوں نے مجھے محمل کے اندر بیٹھے سمجھا اور میرا محمل سواری پہ کس دیا اور سواری چلی گئی۔ فرماتی ہیں اس وقت بہت کھانا پینا نہیں ہوا کرتا تھا، لہٰذا عورتیں دبلی پتلی ہوتی تھیں، اور میں تو ویسے بھی کم عمر تھی۔ محمل اٹھاتے ہوئے کسی کو اندازہ ہی نہ ہوا کہ میں اس کے اندر ہوں یا نہیں۔ تو لشکروں اور قافلوں کے چلنے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی لشکر کسی جگہ سے کوچ کرتا یا روانہ ہوتا تو ایک آدمی کی ڈیوٹی ہوتی، وہ بعد میں اس ساری جگہ کو چیک کرتا، اگر کسی شخص کی کوئی چیز رہ گئی یا گر گئی ہوتی تو وہ اٹھا کر پیچھے لے آتا اور مالک تک پہنچا دیتا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے جب دیکھا وہاں کوئی بھی نہیں، قافلہ جا چکا ہے، میری سواری بھی نہیں ہے، تو میں اپنی چادر اپنی جگہ پر اپنی چادر اوپر لے کر میں لیٹ گئی۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ بیٹھ گئیں، لپیٹ کر چادر کو ایک جگہ بیٹھ گئی اور دوسری جگہ پہ آ کے آپ لیٹ گئیں، یہی سوچ کر کہ جب قافلے والے رکیں گے اور مجھے نہیں دیکھیں گے اپنے ساتھ تو پھر یقیناً پیچھے آئیں گے۔ تو اس لشکر میں حضرت صفوان کی ڈیوٹی تھی پیچھے چیزوں کو چیک کرنے کی۔ جب وہ دیکھتے دیکھتے ساری جگہ کو چیک کرتے وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہاں کوئی ہے، ابھی صبح ہونے والی تھی، صبح ہونے کے قریب کا وقت تھا۔ کہتے ہیں کہ پردے کا حکم نازل ہونے سے قبل انہوں نے مجھے دیکھا ہوا تھا، اب وہ پہچان گئے، مطلب پہچان تو ہو جاتی ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ جگہ بھی وہ تھی کہ جہاں نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے حرم کی سواری تھی اور اس میں حضرت عائشہ صدیقہ تھی، اور وہ اپنی سواری کی جگہ پر ہی آ کے لیٹی۔
دوسری بات یہ کہ مطلب ہم جہاں پہ ہوتے ہیں کہیں بھی اپنے علاقے میں محلے میں جہاں لوگ جو ہمارے واقف ہوتے ہیں وہ ہمیں دیکھتے ہیں بچپن میں، اور بڑے ہو کے جب بچیاں پردہ کر لیتی ہیں تو پھر بھی کسی نہ کسی انداز سے جو قریب رہنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ پہچان تو لیتے ہیں کہ یہ کون ہے. تو وہ پہچان گئے کہ یہ حضرت عائشہ ہیں. قریب پہنچ کر انہوں نے، یعنی میں چونکہ لیٹی ہوئی تھی، اوپر چادر لی ہوئی تھی، تو انہوں نے قریب پہنچ کے بجائے مجھے آواز دینے کے یا کچھ مخاطب کرنے کے، انہوں نے بلند آواز سے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. کہتی ہے کہ میں نے جب آواز سنی تو میں اٹھ گئی، میں نے چادر سیدھی کر لی اور انہوں نے اپنی سواری قریب کر کے بٹھا دی اور میں اس سواری پر سوار ہو گئی. یعنی وہ اونٹنی تھی تو اونٹنی کے اوپر بیٹھنے کے لیے اس کو بٹھانا ہی پڑتا ہے، اور فرماتی ہے کہ میں اس پہ سوار ہو گئی. واللہ نہ تو صفوان نے مجھ سے کوئی بات کی اور نہ ہی میں نے. وہ سواری پکڑ کر چلنے لگے اور میں سواری پر بیٹھ گئی، حتیٰ کہ دوپہر تک ہم قافلے سے جا ملے. اس طرح جب سیدہ عائشہ کو منافقین نے حضرت صفوان کے ساتھ آتے دیکھا تو ایک طوفان بدتمیزی شروع کر دیا، اور ان سیاہ باطن منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی نے تو حد کر دی، سیدہ پر تہمت لگا دی اور اپنے ساتھ کئی سادہ لوح مسلمانوں کو بھی شامل کر لیا. کئی مسلمان تو خاموش رہے اور کچھ کی زبانوں سے کچھ نامناسب الفاظ بھی ادا ہو گئے. یہاں ایک لمحے کے لیے یہ ضرور سین دیکھ لیجئے کہ جس وقت شیطان اپنے ساتھ لوگوں کو لگاتا ہے تو وہ کس کس ہستی پہ جا کے ہاتھ ڈالتا ہے اور کس کس کے متعلق لوگوں کو خراب کرتا ہے، اور ان کے ایمان برباد کرنے کے انتظامات اس کے پاس کس قدر زیادہ ہیں. اور یہاں پھر بعض اوقات، یا یہ آج تک ایسا ہی ہوتا ہے، ہر جگہ پہ ایسا ہوتا ہے کہ جب اس طرح سے منافقین مخالفین جو جھوٹے الزامات اور بہتان بازی کرتے ہیں تو بہت سے عقیدت مند جو کم عقل، کم علم اور سادہ دماغ کے ہوتے ہیں وہ ان لوگوں کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر اپنے ایمان برباد کر بیٹھتے ہیں اور ان کا ساتھ دینے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایسا ہی وہاں پہ ہوا. کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ مل گئے، کچھ تو سن کے خاموش ہو گئے، نہ ادھر نہ ادھر، کچھ تردد میں پڑ گئے کہ ہم ادھر بات کریں کہ ادھر بات کریں، اور کچھ نے اپنے زبانوں سے کچھ لفظ نکال بھی دیے. تو اس طرح یہ مختلف حصوں میں لوگ تقسیم ہو گئے. اب ہوا یہ کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ مدینہ پاک پہنچتے ہی اتفاقاً میں بیمار ہو گئی اور 1 ماہ تک میں بیمار رہی. مجھے کسی معاملے کی کچھ خبر نہیں. بعض جگہوں پہ یہ لکھا کہ وہ اپنے والدین کے گھر تھی، اور بعض جگہوں پہ لکھا کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں ہی، یعنی اپنے ہی گھر میں تھی. باہر کیف آپ فرماتی ہیں کہ میں چونکہ بیمار تھی مجھے کسی چیز کی، باہر کی معاملات کی کوئی خبر نہیں تھی، حالات کی کوئی خبر نہیں تھی. البتہ ایک بات مجھے کھٹکتی تھی کہ واپس آنے کے بعد سے پورا ٹائم جو گزرا اس میں میری بیماری میں جس طرح پہلے آقا کریم کی عنایات اور شفقتیں ہوتی تھیں وہ سب نہیں تھیں. بس آپ تشریف لاتے، حال دریافت فرماتے اور چلے جاتے. آپ آ کے صرف اتنا پوچھتے کہ تمہارا کیا حال ہے. اس انداز مبارک سے میں پریشان ہوتی، تاہم باہر کی شرانگیزیوں کی مجھے کچھ خبر نہ تھی کہ کیا آندھیاں چل رہی تھی، کیا ہو رہا تھا کہ اچانک یا اتفاقاً ایک رات ام مستح کے ساتھ میں جنگل کی طرف رات کو قضائے حاجت کے لیے گئی، کیونکہ اس دور میں گھروں میں بیت الخلاء وغیرہ تو نہیں ہوا کرتے تھے. خواتین راتوں میں ہی باہر کھیتوں میں، ویرانوں میں، جنگلوں میں جایا کرتی. تو فرماتی ہے کہ ام مستح جو کہ حضرت ابوبکر صدیق کی خالہ زاد تھیں، ہم جب قضائے حاجت سے واپس آ رہے تھے کہ راستے میں ام مستح کا پاؤں چادر میں الجھ گیا اور وہ گر گئیں. ان کے منہ سے بے ساختہ نکلا کہ مستح تم ہلاک ہو جاؤ. یہ مستح کون تھے؟ یہ ان کے بیٹے تھے، انہی کے نام سے ان کی کنیت تھی ام مستح.
اور یہ مستح جو تھے یہ بدری صحابہ میں سے تھے، اور بدری صحابہ کا مقام تو صحابہ میں بڑا بلند اور بڑا اونچا تھا۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا یہ تو بہت بری بات ہے کہ آپ ایک بدری صحابی کو ہلاکت کی بد دعا دے رہی ہیں۔ انہوں نے کہا تم نے نہیں سنا اس نے جو طوفان برپا کر رکھا ہے؟ میں نے پوچھا کیسا طوفان؟ وہ حیران ہو گئیں کہ مجھے کسی بات کی خبر ہی نہیں۔ پھر انہوں نے مجھے ساری تفصیل اس واقعے کی، پروپوگنڈے کی، بہتان کی، اور اس کے اندر ان کے بیٹے مستح کی جو انوالومنٹ، یعنی اپنی سادہ لوحی کی وجہ سے وہ جو ان کے ساتھ اس گروپ میں مل گیا تھا، تو اس وجہ سے اس کی ماں بھی اس کو ہلاکت کی بد دعا دے رہی تھی۔ تو جب آپ کو یہ ساری چیزیں پتہ چلیں تو آپ کی بیماری دوبارہ سے طول پکڑ گئی، زیادہ ہو گئی۔ اب آپ ہر وقت اتنا روتی کہ بعض اوقات گھر والوں کو لگتا کہ کلیجہ پھٹ جائے گا۔ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں رو رہی تھی، میرے والدین بھی میرے پاس بیٹھے رو رہے تھے۔ ایک عورت محلے سے پوچھنے کے لیے آئی ہوئی تھی، وہ بھی رو رہی تھی کہ ایسے میں کائنات کے والی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ بیٹھ گئے، حالانکہ پہلے آپ بیٹھتے نہیں تھے جب سے یہ واقعہ ہوا تھا۔ فرمایا عائشہ تمہارے بارے میں مجھے ایسی بات کی اطلاع ملی ہے، اگر تو پاک دامن ہے تو اللہ پاک تیری برات کر دے گا، یعنی تجھے بری کر دے گا، اور اگر تم نے قصور کیا ہے تو توبہ کر لو، اللہ معاف فرما دے گا کہ وہی معاف فرماتا ہے۔ یکدم فرماتی ہے کہ جب میں نے حضور کے دہن مبارک سے یہ بات سنی تو میرے آنسو خشک ہو گئے۔ میں نے اپنے والدین کی طرف جواب کے لیے دیکھا اور کہا کہ آپ جواب دیں، تو ماں اور باپ دونوں نے باری باری جواب دینے سے انکار کر دیا۔ میں نے عرض کیا آپ سب نے ایک بات سنی اور یقین کر لیا، اگر میں کہوں کہ میں گناہ گار ہوں، اور میں کہوں کہ میں بے گناہ ہوں اور میرا رب خوب جانتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں، تو آپ لوگ میرا یقین نہیں کریں گے۔ اگر میں اس بات کا اعتراف کر لوں جس سے میں بری ہوں، یعنی میں نے نہیں کیا، اور میں کہوں کہ میں نے کیا یا مجھ سے گناہ ہوا، تو آپ فوراً مان جائیں گے۔ لہٰذا میں اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑتی ہوں۔ میری بات حضرت یعقوب والی ہے، کیا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ مجھے یقین تھا کہ اللہ میری ضرور مدد کرے گا، مگر اتنا بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ کریم مالک میرے لیے قرآن نازل کر دے گا۔ میں یہ بات کر کے دوسری طرف منہ کر کے لیٹ گئی۔ حضور ابھی وہیں تشریف فرما تھے کہ وحی کے اثرات شروع ہو گئے۔ وحی کے اثرات کیا تھے؟ یعنی مختلف علامتیں ظاہر ہوتی تھی جب وحی آتی تھی۔ کبھی ایسا ہوتا کہ شدید سردی میں بھی اگر وحی آنی شروع ہوتی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پیشانی مبارک سے، چہرے مبارک سے موتیوں کی طرح پسینے کے قطرے ٹپکنے لگ جاتے۔ کبھی ایک مخصوص بڑی خوبصورت سی آواز آتی، کبھی خوشبو آتی، اس طرح مختلف علامات ہوتی۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ وحی کے آثار جب شروع ہو گئے، جب وحی ختم ہوئی تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہنس رہے تھے، آپ مسکرا رہے تھے، اور وحی ختم ہوتے ہی سب سے پہلی بات جو حضور نے ارشاد فرمائی وہ یہ تھی کہ عائشہ خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری برات فرما دی۔ اس وحی میں یہ آیات نازل ہوئیں جو آپ آج پڑھ رہے ہیں۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ آپ ذرا سوچئے، وہ سین سوچئے، وہ منظر سوچئے کہ جب ایک ایک بندے کے مسائل پیدا ہو رہے تھے، اور ایک ایک بندے کے مسائل کے لیے حضرت جبریل قرآن لے کر آ رہے تھے اور قرآن جمع ہو رہا تھا، اور صحابہ قلم دواتیں لے کر لکھنے کے لیے بیٹھے ہوا کرتے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب کو پڑھ کر سنا رہے ہوتے۔ وہ کیسا منظر تھا جب ہمارا دین تعمیر ہو رہا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دین کو تعمیر ہوتے دیکھا،
جن نے قرآن کو اترتے دیکھا، حضور کی کیفیات کو دیکھا، آپ کے فرمودات کو، آپ کی وحی کی کیفیات کو، سب کچھ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہم اس سین کو پڑھتے ہیں تو اگر ہم ڈوب جائیں اس کیفیت میں اور اس کو محسوس کرنے لگیں تو یقین کیجئے کہ ایک ایسی لذت اور ایک ایسی کپ کپی جسم کے اوپر طاری ہو جاتی ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہم بھی وہیں کہیں قریب بیٹھ کر یہ ساری چیزیں بیان کر رہے ہیں۔ تو حالانکہ اس سے قبل ایسا نہیں تھا کہ یہ جو مہینہ یا اس سے زیادہ دن گزرے تھے اس میں کوئی ڈسکس نہیں ہوئی تھی، یا کسی صحابی نے یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جانثاران میں سے، غلاموں میں سے کسی نے اس پہ کوئی بات ہی نہیں کی تھی۔ نہیں، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور دیگر صحابہ اکرام، حتیٰ کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی جو خادمہ تھی بریرہ، ان سے بھی الگ سے حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں پوچھا گیا، علیحدگی کی باتیں، تنہائی کے معاملات، اور ہر طرح سے پوچھا گیا۔ ہر طرف سے آپ کے لیے خیر ہی خیر کے کامنٹس تھے، اور ہر طرف آپ کو تسلی دی جاتی، بات کی جاتی مختلف طریقوں سے۔ سب صحابہ اکرام نے اپنے اپنے بیان پیش کیے جن میں یہی تھا اور یقین کامل تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے گھر کی کوئی خاتون اور آپ کے حرم سے آپ کی زوجہ، اس کے بارے میں ہم ایسا سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود بھی جانتے تھے، بھلا جن کے بارے میں باقی لوگ جانتے تھے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو حضرت عائشہ کے نبی بھی تھے اور آپ کے شوہر بھی تھے، آپ کیسے نہیں جانتے تھے؟ تو مگر مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ صرف یہ تھا کہ دوسری طرف منافق تھے جو کسی بات کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوتے اور ایک ایک بات سے کئی کئی چیزیں نکالتے۔ یعنی اگر حضرت ابوبکر صدیق کی گواہی کو پیش کیا جاتا تو حضرت ابوبکر صدیق تو باپ تھے، تو کوئی باپ بھی کبھی خلاف گواہی دیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق اگر تھے تو حضرت عمر فاروق کی بھی بیٹی جو ہے وہ دوسری زوجہ تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، وہ آپ کے سسر تھے، تو سسر بھی کبھی اپنے داماد کے خلاف گواہی دیتا ہے۔ یعنی یہ ان لوگوں کے کراس کویسچن آ سکتے تھے آگے سے، جس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گواہیوں پر بات نہیں کر رہے تھے۔ اور حضرت علی بات کرتے، حضرت علی تو آپ کے داماد تھے، اور حضرت عثمان بات کرتے، حضرت ان کی بات کو آگے لیا جاتا۔ حضرت عثمان کے گھر میں آپ کی 2 صاحبزادیاں تھیں۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی کی شاندار گواہی کے باوجود بھی آپ وہ بیان آگے نہیں کرنا چاہتے تھے اس وقت تک جب تک اللہ کی طرف سے تائید نہ آ جائے۔ آپ دیکھیے، شاید میں نے پچھلے دنوں میں بیان کیا ہو کسی جگہ پہ کہ بڑے بڑے کچھ واقعات دنیا میں ہوئے ہیں، جیسے حضرت مریم کا واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ۔ ان کے اوپر جب تہمتیں لگیں، الزامات عائد ہوئے، تو اللہ کریم نے ان کی پاک بازی کی گواہیاں دلائیں، اور بہت طریقے ہیں اللہ کریم کے پاس گواہیاں دلانے کے، لیکن کیا کہنے اور کیا مقام اور کیا شان اللہ کے حبیب کی اور ان کے حرم میں آنے والی اس خاتون کی جن کا نام سیدہ عائشہ صدیقہ ہے، کہ اللہ رب العزت نے پھر وہ گواہی اپنے محبوب کے گھر کے لیے دی کہ قیامت تک دشمن تڑپتا رہے گا، اب کچھ کر نہیں سکے گا۔ یوسف علیہ السلام کی گواہی دلائی تو 6 ماہ کا بچہ تھا، انہوں نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی اس بچے نے بول کر عزیز مصر کے سامنے دی کہ جھوٹی آپ کی بیوی ہے، یوسف جھوٹے نہیں ہیں۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام کی گواہی دینے کی ضرورت پڑی تو ایک پتھر کے ذریعے سے پتھر کو چلا دیا رب کریم نے، وہ بھاگا، اور اس کے پیچھے جب موسیٰ علیہ السلام بھاگے تو آپ کی پاک دامنی کی اور بے عیب جسم کی گواہی مل گئی۔ اور اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گواہی، مریم علیہ السلام کی گواہی خود اس وقت کہ جب عیسیٰ علیہ السلام ابھی 3 دن کے ہیں تو اللہ پاک نے انہی کو بلوا کر اپنی ماں کی پاک دامنی کی گواہی دلا دی۔ اور اب سیدہ عائشہ کی باری ہے۔ اب کیا ہونے جا رہا ہے؟ اب جب آپ علیہ السلام ابھی کچھ بولنا نہیں چاہتے تھے جب تک کہ اللہ کی طرف سے گواہی نہ آ جائے، تاکہ اس کے بعد پھر کوئی اعتراض نہ کر سکے اور انکار کی گنجائش نہ رہ سکے، تو جب یہ آیات کریمہ نازل ہوئیں تو حضرت عائشہ صدیقہ کی عظمت، عزت
اور شرف پہلے سے بھی زیادہ ہو گئے۔ اور پھر اللہ کریم نے ان آیات کے آگے 18 آیتیں لگاتار اللہ نے اپنے محبوب نبی کی زوجہ کی شان میں نازل فرمائی۔ اور جب یہ آیات کریم نازل ہوگی تو اس کے بعد پھر وہ عبداللہ بن ابی کی لگائی ہوئی آگ بجھی، حقانیت واضح ہوئی۔ جو سادہ لوح مسلمان ان کی چال کا شکار ہوئے تھے، انہیں تہمت لگانے کی شرعی سزا یعنی 80 کوڑے لگائے گئے، اور پھر جا کر یہ فتنہ ختم ہوا۔ آج اگر کچھ دین کا مطالعہ ہو یا جن لوگوں کو ہے وہ جانتے ہیں کہ اگر رب العزت نے حضرت عائشہ صدیقہ کی پاک دامنی کا اتنا اہتمام قرآن کریم میں نہ کیا ہوتا تو آج جتنے فتنے ہیں آپ کی ذات کے حوالے سے، سیدنا ابوبکر صدیق کی ذات کے حوالے سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کے تعلق کے حوالے سے، تو کوئی بھی اس کو باور نہ کروا سکتا، کوئی اس کو یقین نہ دلا سکتا اس کے بارے میں کہ لوگ جو پروپیگنڈے کرنے والے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے۔ لیکن اللہ بھی تو اللہ ہے، اس نے ایسا انتظام کر دیا اور ایسی گواہی بھیج دی کہ اب قیامت تک زور لگانے والے زور لگاتے رہیں گے، کچھ نہیں کر سکیں گے۔ نہ حضرت عائشہ صدیقہ کی شان کم ہوگی، نہ آپ کی پاک دامنی پہ کوئی داغ لگا سکے گا، اور نہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت پہ کوئی ہاتھ ڈال سکے گا۔ جی، اب اگلی آیت میں فرمایا گیا کہ لا تحسبوہ شر لکم۔ بظاہر تو یہ خطاب تمام مسلمانوں سے ہے کہ اس فتنے کو تم اپنے لیے برا مت سمجھو، مگر خاص طور پر یہ حضرت ابوبکر صدیق کے خاندان کے لیے ہے کہ یہ جو بہتان ترازی ہوئی، یہ تو پہلے دن سے ہم نے افکم مبین کہہ کر بتا دیا کہ اس میں کچھ صداقت نہیں، یہ جھوٹ کا پلندہ ہے، مگر تم نے لوگوں سے جو قلبی اور روحانی تکلیف برداشت کی، صبر کیا، تو اس کو اپنے لیے مشکل یا برا یا شر مت سمجھو، تمہارے لیے اس میں خیر ہی خیر ہے۔ کس طرح کہ تم نے کچھ دنوں کا دکھ لوگوں سے برداشت کیا، مگر اب قیامت تک تمہاری بیٹی کی پاک دامنی کی شہادت قرآن دیتا رہے گا، یہ تمہیں انعام دیا اور تمہارے لیے اجر عظیم بھی ہوگا۔ اور تمہاری بیٹی کی شان اور ذات کا معیار یہ کر دیا، یہ جملہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ تمہاری بیٹی کی شان اور ذات کا معیار یہ کر دیا کہ جو اس کو مانے گا وہ قرآن کو مانے گا، اور جو انکار کرے گا وہ قرآن کا انکار کرے گا، اور جو قرآن کا انکار کرے گا اس سے اسلام اور ایمان کا کوئی واسطہ نہیں ہوگا۔ تو اب کون بچائے گا اپنا ایمان حضرت عائشہ کی ذات پر تنقید کر کے یا ان سے مخالفت کر کے یا ان کے خلاف اپنا دین بنا کر کہ جب بھی وہ انکار کرے گا قرآن کی ایک آدھ لفظ یا جملے ہی نہیں، 18 آیتیں ہیں، 18 آیتوں کا انکار کیسے کرو گے؟ اور اگر اس کے باوجود بھی کوئی کرے گا تو پھر اسلام اور ایمان کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا کوئی اپنا ہی دین ہوگا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ، یعنی ہر شخص کے لیے جو کچھ اس نے کمایا گناہ میں سے اس کے مطابق ہی اس کا حصہ ہوگا۔ کیا مطلب کہ بہتان لگانے والوں میں سے ہر شخص کو اتنا ہی گناہ ملے گا جتنا اس نے ظاہراً یا باطناً حصہ لیا۔ کوئی خاموش رہا، کوئی متذبذب ہوا، کوئی بول پڑا، تو ہر کوئی اس کے مطابق بدلہ پالے گا۔ اور پھر یہ تو پالیں گے، مگر والذی تولی کبرہ، جس نے سب سے زیادہ بدبختی کی، جو سب سے بڑا بدبخت تھا، جس نے سب سے زیادہ پروپیگنڈا کیا، اپنے دل سے طوفان گھڑا، اس کے لیے تو دنیا کی رسوائی کے علاوہ آخرت میں بھی عذاب ہے جس سے کوئی اسے بچا نہیں سکے گا۔ اور وہ کون تھا؟ وہ جس کا پیچھے میں نے ذکر کیا، جسے رئیس المنافقین کہا جاتا تھا، عبداللہ بن ابی۔ جی آگے قرآن کریم فرماتا ہے کہ لولا اذ سمعتموہ، اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے ایمان والوں کو ادب رسول سکھایا ہے اور سرزنش کی ہے کہ تم لوگوں نے یہ بات سنتے ہوئے ہی کیوں نہ کہہ دیا
یعنی یہ دوسرے لوگ تھے نا جو بیٹھے ہوئے تھے انتظار میں، تو اب اللہ ان کو جھڑک بھی رہا ہے اور اپنے حبیب کا ادب بھی سکھا رہا ہے کہ رسول کا ادب تو یہ ہے کہ دنیا تمہیں رسول کے خلاف کھڑے ہو کے بھڑکائے یا الزامات لگائے تو تم تو کلمہ پڑھ چکے ہو، تو تم بھی متذبذب ہو. تمہارے ایمان کی شان اور تقاضا یہ ہے کہ کوئی جو مرضی کہے تمہیں علل فور یہ کہہ دینا چاہیے تھا کہ ایسا بالکل ہو ہی نہیں سکتا، اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا، چاہے جائے کہ تم خاموش رہتے. کہا کہ تمہیں فوراً تم نے یہ کیوں نہ کہا کہ یہ سب جھوٹ ہے، یہ کھلا بہتان ہے. تمہارا ایمان تو اتنا مضبوط ہونا چاہیے تھا کہ تم فوراً یہ بولتے. مومن کو تو مومن پر بھی حسن ظن رکھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ فوری طور پہ کسی کی بات، کسی کا الزام، کسی کی تہمت سن کر اس کے لیے تیار نہ ہو جاؤ جب تک خود تصدیق نہ کرو. یہ عام مومن کی بات ہے. چاہے جائے کہ تم اپنے نبی کے حرم کے لیے یہ سب قبول کر بیٹھے اور کچھ سوچ میں پڑ گئے تو کیا تمہیں زیب دیتا تھا کہ تم ایسا کرتے؟ بالکل بھی نہیں. ایک مومن کے لیے مومن کو حکم ہے کہ کسی بھی نیک اور متقی شخص پر اگر تہمت لگے تو وہاں بھی حکم یہ ہے کہ بغیر ثبوت کے تصدیق مت کرو اور نہ تہمت لگانے والوں کا ساتھ دو. اور یہاں تو صدیقہ کائنات کی بات ہے، یا صدیق کی بیٹی کی بات ہے، یا صادق و امین نبی کی زوجہ کی بات ہے، تو یہاں بھی تم اس کا شکار ہو گئے اور تم اپنے لیے ظلم کر بیٹھے. آخر پہ قرآن عظیم، آخر کا مطلب ہے جو آج کے ہمارے سبق کی آخری آیت ہے، اس میں قرآن کریم فرما رہا ہے کہ لولا جاؤ، یعنی اگر یہ بات چلو ایک لمحے کے لیے ہم یہ تسلیم کر لیں کہ جو کچھ انہوں نے کہا اس میں کچھ نہ کچھ صداقت ہوگی معاذ اللہ، تو اللہ فرما رہا ہے کہ لولا جاؤ علیہ باربعۃ شہداء، اگر ایسی بات تھی تو قانون دے دیا نا اسلام نے، قرآن نے پہلے سے، کہ جب ایسی بات ہو تو 4 گواہ لائے جائیں. تو اگر یہ بات سچی تھی اور اس میں کچھ بھی صداقت تھی تو وہ اس پہ 4 گواہ کیوں نہیں لائے؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ان سے پوچھو اگر یہ سچے ہیں تو وہ کیوں نہیں لائے. فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاء، پھر جب وہ گواہ نہیں لے کر آئے تو اب فائنل ہو گیا کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں. اگر یہ سچے ہوتے اس بات میں تو کیا کبھی کوئی دشمن چاہتا ہے کہ میں کسی کے خلاف گواہی پیش نہ کروں؟ وہ تو فوراً گواہی لے آتا اگر کوئی سچائی ہوتی، لیکن اس میں سچائی ہے ہی نہیں، اس لیے نہ ان کے پاس کوئی گواہ ہے، نہ قیامت تک گواہ لا سکتے ہیں. تو قرآن نے فرمایا کہ اگر ان کے بہتان میں رائی کے برابر بھی صداقت ہوتی تو یہ لوگ کبھی گواہ لانے سے ٹلنے والے نہیں تھے. اور اگر یہ ایسا نہیں کر سکے تو ان کا ایسا نہ کر سکنا ہی ان کے جھوٹ کی بین دلیل ہے. یہ من گھڑت کہانی ہے، محض اسلام سے حسد کا نتیجہ ہے. یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی یہ پوری روایت اور یہ پورا ایک بہت عظیم واقعہ جو قرآن کریم میں اتنی ڈیٹیل کے ساتھ تحریر ہے، جس کو ہم پڑھ رہے ہیں ہماری سورہ نور میں. آپ سوچئے ان کا مقام، ان کی منزلت، ان کا رتبہ، اور دشمنان اسلام کی نیچ اور کمینی حرکتیں، اور کہاں کہاں تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پریشان کرنے کی کوششیں. اس کے باوجود ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ امت کے لیے بد دعا کی، نہ ان کے لیے برا چاہا، اور اس کے باوجود وہ دن رات اس دین کی خدمات اور اس کے پرچار میں مصروف کار رہے. تو آج یہ دین ہمارے پاس ہے تو عزیزان محترم اس میں ہمارا حصہ ہے اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اس دین کی حفاظت کیسے کریں اور کتنی کریں. اس کا جواب بھی اللہ پاک نے ہم سے لینا ہے. آج کے تجوید کے حصے میں آپ کے لیے سبق ہے حروف یرمالون کا. آج آپ یاد کریں گے حروف یرمالون. پیچھے ہم نے کون کون سے حروف پڑھے؟ حروف حلقی، حروف قلقلہ، حروف مدہ، اور کون سے؟
حرف اقلاب اور آج ہیں حروف یرملون۔ یہ یرملون جو ہے یہی مجموعہ ہے، جیسے حروف قلقلہ کا مجموعہ الگ تھا نا قطب جدن، لیکن حروف یرملون کا یہی مجموعہ ہے، یعنی یا، را، میم، لام، واو، نون، یرملون۔ یہ کتنے حرف ہیں؟ یہ 6 حرف ہیں، اور ان 6 حرفوں کو حروف یرملون کہتے ہیں، حروف ادغام بھی کہتے ہیں۔ ان میں ادغام ہوتا ہے، حروف ادغام یا حروف یرملون۔ یہ ادغام کیا ہوتا ہے اور کب ہوتا ہے؟ سنیے کہ جب نون ساکن اور نون تنوین کے بعد، آپ بھی بول لیجئے نون ساکن اور نون تنوین کے بعد، جی، ان حروف میں سے یعنی یا، را، میم، لام، واو، نون، ان میں سے کوئی حرف نون ساکن اور نون تنوین کے بعد آ جائے تو وہاں پر ہوتا ہے ادغام۔ کیا ہوتا ہے؟ ادغام۔ ادغام کیا چیز ہوتی ہے؟ ادغام ہے کسی چیز کا کسی چیز میں ملا دینا، یعنی ضم کر دینا، گم کر دینا۔ یہ ملانا جو ہے یہ 2 طرح کا ہوتا ہے۔ یہاں پہ جو ملانا ہے نا وہ چیزوں کا نہیں ملانا، یہاں حرفوں کا ملانا ہے، کیونکہ یہ تو حرف کی بات ہے نا۔ تو یہ حرفوں کا ملانا 2 طرح کا ہوگا، ایک ہوگا غنّے کے ساتھ ملانا، ایک ہوگا غنّے کے بغیر ملانا، ٹھیک ہے؟ جو غنّے کے بغیر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں بلا غنّہ یا بے غنّہ۔ آپ بھی بول لیجئے بلا، غنہ اور بے غن۔ بے غنّہ یا بلا غنّہ۔ بلا کا مطلب بھی بے غنّہ ہی ہے، بے ہی ہے، یعنی اس کے بغیر۔ اور دوسرا ہے با غنّہ یا مع الغنّہ، اس کا بھی ایک ہی مطلب ہے۔ بلا اور مع یہ عربی میں استعمال ہوتا ہے، اور با غنّہ اور بے غنّہ اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ حروف یرملون کا دوسرا نام ہے حروف ادغام۔ یہ 6 حروف ہیں، یا، را، میم، لام، واو، نون، اور ادغام ہوتا ہے نون ساکن اور نون تنوین کے بعد ان میں سے کسی حرف آنے پر۔ اور ادغام 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے غنّے کے ساتھ، دوسرا ہوتا ہے غنّے کے بغیر۔ اب آپ یہ پہچان کریں گے کہ غنّے کے بغیر ادغام کہاں ہوتا ہے، تو ان 6 حرفوں میں جو را اور لام ہے نا، را اور لام، ان دونوں حرفوں میں غنّے کے بغیر ادغام ہوگا، جبکہ باقی جو 4 حرف بچیں گے ان 4 میں غنّے کے ساتھ ہوگا۔ یہاں غنّے کے بغیر ہوگا لام را میں، اور باقی 4 میں غنّے کے ساتھ ہوگا۔ یہ ہم اب روز سبق پڑھ رہے ہیں نا، بیچ بیچ میں جب میں آپ سے ادغام کرواتی ہوں تو یہ لفظ چونکہ آتے ہیں، اور میری ترتیب ابھی اس پہ نہیں آئی تھی، اس لیے ہم نے سبق کے دوران ابھی تک اس کی بات نہیں کی۔ اب کل سے ہم انشاءاللہ اس کی بات کریں گے، آپ یہ پہچان اچھی طرح سے ذہن نشین کر آئیے گا۔ جی، آج کی ہمارے پاس حدیث پاک ہے، المؤمن المؤمن مرآۃ المؤمن۔ مرآۃ المؤمن۔ المؤمن المؤمن مرآۃ المؤمن۔ مرآۃ المؤمن۔ یہ اعراب بتایا میں نے، ویسے رکنے کے لیے ہم نے مؤمن ہی پڑھنا ہے۔ اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ 2 لفظ ہیں، صرف اول آخر مومن ہے، درمیان میں صرف مرآۃن ہے۔ مرآۃن بھی کہتے ہیں، مرآۃن بھی، یعنی یہ لہجے کے میں فرق ہو سکتا ہے۔ المؤمن مرآۃ المؤمن، مشکل نہیں ہے یاد کرنا، آپ نشانی یاد کر لیجئے کہ پہلے میں بھی المومن ہے، آخر پہ بھی مومن ہے، درمیان والا صرف ایک لفظ یاد کرنے کی ضرورت پڑے گی، وہ ہے مرآۃ۔ مرآۃن کہتے ہیں عربی میں شیشے کو، یعنی آئینے کو۔ تو ترجمہ کیا ہوا کہ مومن کا آئینہ ہے۔ آپ بھی دہرا لیجئے،
المؤمن مرآۃ المؤمن، اور ترجمہ ہے اس کا مومن مومن کا آئینہ ہے۔ اس حدیث پاک میں مومن کو مومن کا آئینہ کہہ کر اس کی اعلیٰ خصلتوں کی طرف، مومن کی اعلیٰ خصلتوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، اور اس میں بہت سی لطیف وجوہات ہیں جہاں مومن کو مومن کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ جی، جہاں مومن کو مومن کے ساتھ ایک آئینے کی طرح تشبیہ دی گئی، مثل آئینہ۔ اس میں کچھ لطیف اور انتہائی نفیس وجوہات ہیں۔ آئیے سنیے کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے مومن کی شان خود اپنی زبان اقدس سے کس کس طرح فرمائی، اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ مومنوں کو جوڑنے کے لیے آپ نے کتنی شاندار ایک مثال قائم کی اور کتنی شاندار گفتگو فرمائی، جو ایک ایک لفظ کے اندر اتنی وسعت کے ساتھ سمائی ہوئی ہے کہ ہم اس کی تشریح کرنے بیٹھیں تو راتیں گزر جائیں، مگر ایک چند لفظوں پر مشتمل حدیث مبارکہ کی تشریح ہم سے نہ ہو سکے۔ آپ دیکھیں گے کہ مومن کے لیے آئینے کا لفظ آپ نے جو استعمال کیا، کتنا سوچ کے کیا، کتنی گہرائی سے کیا، اور ڈھیر ساری چیزوں میں سے آئینے کو ہی کیوں منتخب کیا، اور کچھ کیوں نہیں فرما دیا؟ مومن مومن کے لیے یہ ہے، مومن مومن کے لیے وہ ہے، مومن مومن کے لیے سہارا ہے، اس کے لیے وہ بہت بڑی سپورٹ ہے، اور بے شمار ایسے الفاظ جو آپ استعمال کر سکتے، اور آپ نے وہ نہیں کیے، مگر آپ نے میرات ال کا لفظ استعمال کیا۔ اس لفظ کے اندر مومن کی حقیقت، اس کا کردار، اس کی وسعت، عظمت سمجھائی گئی ہے۔ اس کی پہلی وجہ توجہ سے سنیے گا ذرا، کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن مومن کے لیے آئینہ ہے۔ ایک بات تو یہ جو ایک وجہ ہے اس کی، وہ یہ ہے کہ آئینہ جو کچھ بھی دکھاتا ہے وہ سچ دکھاتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اور اس کو جب آپ منضبط کریں گے یا مومن کے ساتھ کمپیئر کریں گے تو پھر آپ سوچتے رہ جائیں گے کہ مومن سے کون کون سے تقاضے اخلاقیات اور اسلام کر رہے ہیں، اور مومن کو اللہ کریم نے جب بنایا تو کتنی شان والا بنایا، اور مومن نے اپنے آپ کو ذلتوں میں اور پستیوں میں رسوا کر کے خود رکھ دیا۔ اب اگر ہم اس کی تشریح کریں کہ آئینہ جو کچھ دکھاتا ہے سچ دکھاتا ہے، تو ہم جو سب سے بڑے مومن اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ حضور تو فرما رہے ہیں کہ مومن مومن کے لیے آئینہ ہے، تو آئینے کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ جو کچھ بھی دکھاتا ہے وہ سچ دکھاتا ہے۔ آپ کا عیب، آپ کا زخم، آپ کا داغ، جو کچھ بھی وہ دکھائے گا وہ سچ دکھائے گا، نہ اس میں مبالغہ کرے گا آئینہ، نہ اس میں جھوٹ کی آمیزش کرے گا۔ ہم اگر اپنی مثال لیتے ہیں تو ہم جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، اور اگر کوئی بات کر دے ہمارے ایمان پر یا ہمارے عمل پر تو ہم تو گلے پڑ جاتے ہیں اس کے۔ تم کوئی زیادہ ایمان والی ہو، تم نے کوئی زیادہ کلمہ پڑھا ہے، وہ ہم نے بھی کیا ہے، وہ ہم نے بھی پڑھا ہے، یہ سب کچھ ہم کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اور ہم جب کسی سے بات کرتے ہیں دکھ میں، غصے میں، ایموشنل ہو کے،
تو ہم کیا کیا کچھ اپنے مخاطب کو کہہ جاتے ہیں، وہ الزام تراشی کر جاتے ہیں جو اس کے دور دور تک ذات کے ساتھ تعلق بھی نہیں رکھتے ہوتے، اور اگر کسی کی تعریف کرنے لگتے ہیں تو اس میں اتنا مبالغہ کر جاتے ہیں، یعنی اس کو قلابے ملا ملا کے تعریفوں کے وہ آسمان پہ پہنچا دیتے ہیں، اور اگر اسی سے لڑائی ہو جائے تو ہم اس کو 7ویں زمین کے اندر دبا کے آتے ہیں، اس کو سر اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑتے۔ اور آئینے کی تعریف یہ ہے کہ آئینہ ایسا نہیں کرتا، تو حضور فرما رہے ہیں کہ مومن کو مومن کے لیے آئینے کی طرح ہونا چاہیے، جو اس کا ہے اس کو اتنا ہی دکھائے اور اس میں جھوٹ نہ ملائے۔ دوسری وجہ جو علماء کرام نے اس کی سمجھی، فرماتے ہیں کہ جو دکھاتا ہے، یہ بہت پیاری بات ہے، جو آئینہ دکھاتا ہے وہ خاموشی سے آپ ہی کو دکھاتا ہے، آپ کا رازدار ہے اور راز کو فاش نہیں کرتا۔ اب آپ یہاں اس کو نہ جوڑیے گا کہ اگر آپ 2 بندے کٹھے کھڑے ہوئے ہیں، 3 بندے کٹھے کھڑے ہوئے ہیں، تو وہ سارے ہی تو آئینے میں اپنے آپ کو ایک دوسرے کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو مثال ہوتی ہے یا جس چیز سے مثال لی جاتی ہے اس کے کل کو مثال کے اوپر نہیں لایا جاتا، بلکہ جو جز ہم لے رہے ہوتے ہیں اسی کو ہم نے سمجھنا ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں نا آئینہ، تو آپ کو آئینے نے اپنے داغ دھبے یا اپنے عیب یا اپنا حسن دکھا دیا، ٹھیک ہے۔ رازدار اس طرح ہے کہ آپ دیکھ کے پیچھے ہٹے ہیں نا، اب کوئی دوسرا جب آ گیا ہے آپ کی غیر موجودگی میں، تو آئینہ اس کو یہ نہیں بتائے گا کہ جو تیرے سے پہلے آئی تھی اس کے اندر یہ خرابیاں تھیں، اور تیرے اندر اتنی ہیں یا اس سے کم ہے یا اس سے زیادہ ہیں۔ یہاں یہ مطلب ہے رازدار ہونے کا، یہ نہیں ہے جو میں نے پہلے بتایا۔ اب اس نے کسی سے فاش نہیں کیا آپ کا عیب اور آپ کی خرابی، اس نے آپ تک رکھی اور اس کے بعد دوسرے سے ذکر نہیں کیا۔ مومن کیا کرتا ہے اور اس کو کرنا کیا چاہیے؟ یہ شان مومن کی ہے، جو آئینے کی ہے یہ مومن کی ہے۔ تو مومن، آج کا مومن کیا کرتا ہے؟ آج کا مومن یہ کرتا ہے کہ وہ ایک بندہ جو بیٹھا ہوا تھا، آپ اس سے بات کر رہے تھے، اس کی تعریفیں کرتے جا رہے تھے کہ جیسے اس سے زیادہ کوئی آپ کو پیارا ہی نہیں ہے۔ اب وہ اٹھ کے چلا گیا اور آپ کے پاس کوئی دوسرا آ کے بیٹھا، پہلے تو آپ اس کے آتے ہی اور اس کے جاتے ہی، یعنی دونوں کا کراس ہوگا، دوسرا بندہ آگے آئے گا تو سب سے پہلے تو آپ یہ کہیں گے کہ سر کھا کے اٹھیے، ہاں جی، پہلے تو آپ نے سب سے پہلے یہ ظلم کیا اپنے اوپر، اور جانے والے کے ساتھ بھی آپ نے زیادتی کی۔ دوسری بات یہ کہ جب وہ آ کے بیٹھا تو پہلے والے کی بات کوئی نہ کوئی آپ اس کے ساتھ بھی شیئر کریں گے کہ اس نے مجھے یہ بتایا، میں نے اسے یہ کہا، اس کی تو یہ بات ہے، اس کی تو وہ بات ہے۔ اب آئینہ کیا کر رہا ہے؟ آپ کے جانے کے بعد آئینے کے سامنے جب دوسرا بندہ آیا ہے تو آئینے نے ساری توجہ اس پہ دی ہے، آپ کی کوئی بات اس کے ساتھ نہیں کی، کوئی عیب نہیں دکھایا، کچھ نہیں کیا۔ اب آئینہ رازدار ہے ہر ایک کا، وہ دوسرے کے ساتھ انوالو نہیں کرتا چیزوں کو۔ تو نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اصل مومن وہ ہے جو مومن کے لیے میراث ہے، وہ آئینہ ہے، تو اس کا کردار ایسا ہی ہونا چاہیے کہ ہر ایک کے راز کو سنتا جائے، اپنے اندر دفن کرتا جائے اور دوسرے تک اس کا ایک لفظ بھی نہ پہنچنے دے، اس کو فاش نہ کرے، بس خاموشی سے ہر ایک کا جو اس کا تعلق ہے اس کو نبھاتا جائے جیسے شیشہ اور آئینہ نبھاتے ہیں۔ تیسری بات اور تیسری وجہ مومن کو مرآت المومن کہنے کی یہ ہے کہ جب تک آپ میں کوئی عیب رہے یا جب تک آپ اس کے ساتھ رہیں وہ آپ کو دکھاتا رہتا ہے۔ یہ لمبی ذمہ داری پڑی مومن کے اوپر کہ جب تک آپ کا ایک مومن کے ساتھ تعلق ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر کوئی خرابی ہے تو آپ کو چاہیے کہ جہد مسلسل کریں اور مسلسل بہتری کی طرف اس کو لاتے رہیں، اس کا عیب اسے دکھاتے رہیں، اس کی خرابی کی طرف اس کی توجہ دلاتے رہیں۔
یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آئینہ یہی کرتا ہے۔ آپ کے چہرے کے اوپر اگر ایک داغ پڑ گیا تو کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ آپ کو خوش کرنے کے لیے 8-10 دفعہ دکھائے اور 9ویں 10ویں دفعہ 11ویں دفعہ وہ کہہ دے کہ نہیں اب تو بہترین ہو گیا سب، اور لوگ دیکھ کے آپ کو کہیں کہ باجی آپ کا تو چہرہ اتنا خراب ہو گیا، اور آئینہ کہے کہ نہیں بہت اچھا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ وہ ہمیشہ جب تک وہ داغ ختم نہیں ہو جائے گا، عیب ختم نہیں ہو جائے گا، تب تک وہ آپ کو دکھاتا رہے گا، احساس دلاتا رہے گا کہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہو، اور آپ بہت اہتمام سے سب کچھ کرتے رہیں گے۔ تو بہتری کی جہد مسلسل کرتا ہے آئینہ۔ یہ مومن کا کام ہے کہ وہ اپنے مومن بھائی اور بہن کے لیے مسلسل کوشش کرتا رہے، اس کو احساس دلاتا رہے کہ اب اتنا باقی رہ گیا، اتنا رہ گیا، اتنی زیادتی ختم ہو گئی، اتنی رہ گئی، اور اتنا آپ کا جو غلط کام تھا وہ باقی رہ گیا، اتنا چھوٹ گیا۔ آرام سے آپ اس کو بتاتے رہیں، احساس دلاتے رہیں۔ یہ مومن کا کام ہے۔ اور آئینہ جو ہے، آئینے کے بغیر آپ خود کو پہچان نہیں سکتے۔ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے میری شکل کیسے ہے، میری آنکھیں کیسی ہیں، میری ناک کیسی ہے، میرا کلر کیسا ہے، یہ سب کچھ کیسے پتہ چلتا ہے؟ آئینے کے سامنے جانے سے۔ اگر آئینہ نہیں تو آپ کو اپنی پہچان نہیں۔ تو جو سچا مومن ہوتا ہے وہ صحیح راستے پہ، صحیح خطوط پہ چلا کر آپ کو اپنی پہچان کرواتا ہے کہ آپ اصل میں کیا ہے۔ وہ چشم پوشی نہیں کرتا، وہ مٹی نہیں ڈالتا اوپر، وہ آپ کو آپ کا غلط رنگ نہیں دکھاتا، غلط کردار نہیں دکھاتا، آپ کو دھوکے میں نہیں رکھتا، یا بہت اچھا کہہ کے یا بہت برا کہہ کے نہیں۔ جو آپ کی اصل پہچان ہے وہ آئینہ آپ کو کرواتا ہے، اور مومن کا یہی کام ہے کہ وہ برائی کی جگہ پہ برائی سے آپ کو آشنا کرے، اچھائی کی جگہ پہ آپ کی تعریف کر کے آپ کو صحیح معنوں میں آپ کی پہچان کروائے۔ المؤمن مرآۃ المومن۔ اچھا، اب ایک اور خوبصورت بات جو مومن کے ساتھ جو جوڑی گئی آئینے کے ساتھ مومن کی، کہ آئینے کی میموری نہیں ہوتی۔ اوئے ہوئے ہوئے، جو انسان کی میموری ہے اس سے تو ساری زندگی جان نہیں چھڑائی جا سکتی۔ اگر رو دھو کر آپ کبھی اپنی چیزوں کو پیچھے کر کے آپ راضی ہو جائیں، معاملات ٹھیک ہو جائیں، 2-4 سال بعد پھر لڑائی ہو جائے، تو خواتین کے اندر تو اتنی اسٹرانگ، اتنی سخت وہ میموری ہوتی ہے کہ وہ مٹنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ جب بھی 10 سال کے بعد لڑائی ہوگی 0 سے شروع ہوگا، اور پچھلی جتنی فائلیں بند پڑی ہوں گی وہ ساری وہ کھول لیتی ہے ایک لمحے کے اندر۔ جبکہ مطلوب کیا ہے کہ اے مومن تو آئینہ بن جا، اور آئینے کے اندر میموری نہیں ہوتی۔ آئینے کے اندر میموری نہیں ہوتی، وہ جو ایک بار آپ کو دکھا دیا اس نے، بس اس وقت ختم۔ مطلب کیا ہے کہ کینہ جو ہوتا ہے نا، کینہ وہ چیزوں کو دبا دبا کے سنبھال کے رکھتا ہے، اور جب بھی دوبارہ سے کوئی سچویشن ایسی پیدا ہوتی ہے وہ پھر سے وہ ساری گنوانی شروع کر دیتا ہے۔ اور آئینے کے اندر کینہ نہیں ہے۔ آپ جتنی مرتبہ گئے اس کے اندر اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے، اس نے ہر مرتبہ آپ کو نئے سرے سے بھرپور دکھایا، خوبصورت دکھایا، فریش دکھایا، جیسے آپ تھے۔ اس نے کوئی کمی بیشی نہیں کی، اور کبھی آپ کو پچھلا تانا نہیں دیا، اور کوئی بات پرانی یاد نہیں کروائی۔ تو یہ مومن کی صفت ہونی چاہیے کہ جب وہ ایک مرتبہ راضی ہو گیا تو اخلاص کے ساتھ چیزوں کو نکال دے، اور پھر وہ کبھی بھی دوبارہ اس کے ساتھ ذکر نہ کرے کہ میں نے یہ کیا تھا، میں نے وہ کیا تھا۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور جو لطیف وجہ ہے آئینے کے ساتھ جوڑنے کی، کہ آئینے کے اندر آئینہ نہیں ہوتا، آپ ہوتے ہیں۔ ذرا گہرا جملہ ہے، میں پھر بول دیتی ہوں۔ آئینے کے اندر آئینہ نہیں ہوتا، آپ ہوتے ہیں۔ یعنی آئینہ اپنا آپ کو نہیں دکھاتا، وہ آپ کا جو آپ کے اندر جو کچھ ہوتا ہے
اس کے اندر سے آپ کو وہ نظر آتا ہے، اپنا آپ آئینے کے اندر سے آپ کو نظر آتا ہے۔ تو مومن جب آپ کے لیے آئینہ ہوگا، جب آپ اس کو دیکھیں گے تو اس کے اندر سے آپ کو کیا دکھے گا؟ اپنا آپ۔ کیا دکھے گا؟ اپنا آپ۔ کیا مطلب ہے؟ جب ہم دوسروں کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں، اس کے اوپر الزام تراشی کرتے ہیں، کیا سرائیاں کر کے خود ہی ہم یہ سوچ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ایسا ہوا ہے نا، تو وہ اب یہ سوچ رہا ہوگا، یہ ایسا ہوا ہے نا تو اب وہ یہ کہہ رہا ہوگا، اب یہ چیز یہاں تھی نا، اب وہ مجھے نہیں مل رہی، تو اس نے اس کے بارے میں یہ پروپوگنڈا کیا ہوگا، وہاں سے اٹھا لیا ہوگا، اس کو ضائع کر دیا ہوگا۔ اور اگر آپ اخلاص سے، دیانتداری سے بیٹھ کر اکیلے میں سوچیں تو یہ چیزیں آپ کو کس نے بتائیں کہ اس نے ایسے کیا ہوگا، وہ ایسا کر رہا ہوگا، اب وہ یہ کہہ رہا ہوگا، اس نے یہ سوچ کے کام نہیں کیا ہوگا، یہ آپ کو کس نے بتائیں؟ آپ کسی اندر کے اپنے گہرے کونے کی طرف اترے نا، کسی گوشے میں، تو وہاں آپ ہوں گے اس روپ میں۔ جو چیزیں خود آپ کے اندر ہوں گی نا، آپ وہ دوسرے کے لیے بیان کر رہے ہوں گے۔ جو ایسے وقت میں آپ خود کرتے ہوں گے نا، یا کسی وقت پہ آپ کریں گے ایسا، وہ آپ دوسرے کے اوپر لگا رہے ہوں گے۔ تو وہ اصل میں جو کسی دوسرے کے اوپر آپ الزام تراشیاں کر رہے ہیں، وہ عکس کسی نہ کسی گوشے میں آپ کے اندر اپنا چھپا ہوا ہے، آپ کو بھی نظر نہیں بھی آ رہا تو ہے وہیں پر۔ اگر نہ ہوتا تو آپ یہ چیزیں دوسرے کے اوپر قیاس نہ کرتے۔ تو آئینہ کیا ہے؟ اس آئینے کے اندر سے آپ کو اپنا آپ نظر آ رہا ہے تو آپ بیان کر رہے ہیں۔ کوئی اگر اس کو نہ بھی تلاش کر سکے تو آپ خود اپنے اندر سے یہ ضرور تلاش کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نے دیانتداری سے یہ تلاش کیا تو آپ کو ملے گا بھی۔ تو جو دوسروں کے اوپر آپ لگا رہے ہوتے ہیں وہ ساری برائیاں اصل میں آپ کی اپنی ہوتی ہیں۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں تو ابو جہل آیا، اس نے آ کے حضور کو دیکھا مجلس میں، اکیلے بھی نہیں، مجلس میں، اتنی جرأت، آپ مجلس میں بیٹھے ہیں تو آ کے دیکھا، تو دیکھ کر کہنے لگا معاذ اللہ معاذ اللہ، کہ اے محمد تم کتنے بدصورت ہو، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی غصہ نہیں کیا، آپ کو کوئی برا نہیں لگا، اور کوئی اس کو آگے سے جواب نہیں دیا۔ آپ مسکرائے تو آپ نے فرمایا تم سچ کہتے ہو۔ کچھ دیر کے بعد حضرت ابو بکر صدیق آئے، آپ نے معمول کے مطابق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی تو کہنے لگے قربان جاؤں یا رسول اللہ، آپ کتنے خوبصورت ہیں، کتنے حسین و جمیل ہیں۔ آپ پھر مسکرائے تو آپ نے کہا کہ ابو بکر تم نے سچ کہا۔ جو لوگ حاضر تھے خدمت میں انہوں نے کہا یا رسول اللہ عجیب بات ہے، ابو جہل نے اتنی بری بات کہی تو آپ نے کہا سچ کہا، اور ابو بکر صدیق نے تو خیر محبت اور عشق کی وہی بات کی جو ہمیشہ کرتے ہیں، آپ نے پھر بھی کہا کہ تم نے سچ کہا، یہ کیا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دراصل میں آئینہ ہوں، اور جو مجھے دیکھتا ہے اس کو اپنا آپ ہی اندر سے نظر آتا ہے۔ تو ابو جہل نے دیکھا تو اس کو اپنا آپ نظر آیا، تو جیسا وہ تھا اس کو اندر میرے سے نظر آ گیا، تو اس نے کہا کہ آپ کیسے بدصورت ہے؟ تو میں نے کہا بالکل ٹھیک کہا تم نے، کیونکہ تم تو اپنے آپ کو میرے اندر سے دیکھ رہے ہو۔ تو ابو بکر صدیق اندر سے بھی اور باہر سے بھی جتنے خوبصورت تھے، انہیں اپنا آپ میرے اندر سے نظر آیا تو انہوں نے یہ کہا، تو میں نے کہا تم بھی ٹھیک کہہ رہے ہو۔ تو یہ ہے اصل مومن کی شان کہ اس کو کیسا ہونا چاہیے اور کیا چیزیں اس کے اندر آنی چاہیے، کیا تقاضا ہے ایمان کا اور کیا تقاضا ہے اس مقام کا۔ آپ دیکھ لیجئے کہ یہ 2 لفظ کی حدیث پاک جس میں جتنا بھی شارٹ کٹ کیا جا سکتا تھا میں نے وہ کر کے آپ کو صرف ایک لائن دی، یہ لائن بیان نہیں کیا، بیان کروں گی تو اس ہر پوائنٹ کے اندر اتنی لمبی سپیچ ہے کہ ہم ہفتہ لگا دیں، یا 6 دن 6 پوائنٹ استعمال کیے تو 6 دن میں ہم اس پہ سپیچ کر سکتے ہیں، مگر
سمجھنے کے لیے یہ بہت زیادہ ہے. اگر اس میں سے ایک پوائنٹ بھی ہمیں سمجھ آ گئی تو ہمارے لیے یہ بہت کچھ ہوگا انشاءاللہ. جی اس کے ساتھ متصل آج دعا بھی آپ کے لیے بہت مختصر ہے. یہ دعا ہے جب آپ کسی کو نیا لباس پہنے ہوئے دیکھیں تو سڑے نہیں، جلے نہیں، جیلس نہیں ہوں، بلکہ اس کو دعا دیں. دعا دینے سے اللہ کریم اس کے بدلے میں آپ کو بھی عطا کرے گا. ایک تو وہ بھی دعا پڑھ سکتے ہیں جو میں نے پچھلے دنوں پڑھائی تھی، فتبارک اللہ احسن الخالقین. ایک تو یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. دوسرے اس سے بھی شارٹ ہے، یہ 2 لفظ ہیں، تبلی ویخلف اللہ، تبلی ویخلف اللہ. بس اس کا ترجمہ کیا ہے اور کتنی معنی خیز دعا ہے یہ، کہ اس کے پیچھے کتنی دعائیں ہیں. تبلی کا مطلب ہے کہ تم ان کپڑوں کو پرانا کرو. اب کوئی سطحی سوچنے والا ہوگا تو وہ کہے گا کہ ہاں ہاں تو سڑ گئی ہے نا مجھے دیکھ کے، تیرا دل کر رہا ہے کہ میرے کپڑے ابھی پرانے ہو جائیں. حالانکہ مطلب یہ نہیں ہے. حالانکہ مطلب اس کے اندر یہ ہے کہ تم اتنی لمبی زندگی جیو اور اتنا ان کپڑوں کو پہنو کہ یہ پرانے ہو جائیں. آپ سمجھ آئی کہ کتنی اچھی دعا ہے. اور یہی علم ہے جس کو ہم خود پڑھ کے حاصل نہیں کر سکتے، کہ تم ان کپڑوں کو پرانا کرو، وَيُخْلِفُ اللہ، اور ان کے بدلے میں اللہ تمہیں اور عطا کرے. یعنی یہ بھی پرانے کرو، پھر اور لو، پھر ان کو بھی پرانے کرو، دنیا سے جانے کا نام نہ لینا. ٹھیک. تو یہ خوبصورت دعا ہے جس سے ہماری محبتیں ایک دوسرے کے ساتھ بڑھتی ہیں. اگر ہمیں سمجھ آتی ہے تو ان کو اپنائیں، کوشش کریں گھروں میں ایک دوسرے کے ساتھ ان کو شیئر کریں. اور جب آپ دوسروں کے لیے بولیں گے تو یقیناً ایک نیا ماحول جو آپ کو نظر آئے گا اس کی بھی برکات بھی ہوں گی اور آپ کو ایک دوسرے سے خوشی بھی پہنچے گی انشاءاللہ. تبلی ویخلف اللہ. اچھا جی، آج عقائد سے متعلق ہم نے شروع کیا تھا، کل کے دن وہ نہیں پڑھ سکے تھے. آج میں پہلے اس کو پڑھا لیتی ہوں جو ہمارا چوتھا پورشن ہوتا ہے عقائد کے متعلق. ایک دن چھوڑ کے پیچھے جو میں نے پڑھایا تھا عقائد کی آپ کو ڈیٹیل بتائی تھی، اس کا تعارف دیا تھا کہ عقیدہ کیا ہوتا ہے، عقائد کیا ہوتے ہیں، ہمارے دین میں ان کی ویلیو کیا ہے، اور اگر وہ نہیں ہوتے تو ہماری عبادات کا حشر کیا ہوتا ہے. یہ خلاصہ تھا ہمارے پچھلے سبق کا. آج ہم تھوڑا سا اس سے ہٹ کر عقیدے کی بات کرتے ہیں. وہ کیا ہے کہ گمراہ کن عقیدے والے لوگوں سے یا گمراہ کن عقیدوں سے بچنا ہمارے لیے واجب ہے. اب واجب کا معنی تو آپ ماشاءاللہ جان چکے ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کتنا امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. واجب ہے. کیا؟ برے عقیدے سے بچنا، جو گمراہ کرنے والا عقیدہ ہے اس سے بچنا، اور جن لوگوں کے عقیدے ایسے ہیں ان لوگوں سے بچنا. یہ دونوں کام ہمارے اوپر واجب ہے. جبکہ یہ ساری چیزیں آج ہماری برادریوں کے اندر موجود ہیں، یعنی فیملیز کے اندر ہماری اس طرح کھچڑیاں پکی ہوتی ہیں کہ ہر عقیدے کا بندہ فیملی میں موجود ہوتا ہے، کسی کو رشتہ دیا ہوتا ہے، کسی سے لیا ہوتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ کسی شادی پہ، کسی فوتگی پہ عجیب منظر ہوتا ہے کہ ہر ایک ٹیبل پہ ایک گروپ بیٹھا ہوتا ہے جو دوسرے کی باتوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں لے رہا ہوتا، انٹرسٹڈ ہی نہیں ہوتا وہ کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. اور اگر آپس میں بیٹھ کے بات چیت ہو بھی گئی تو بعض اوقات بات جھگڑے تک چلی جاتی ہے. یہ ہے وہ نقصان آپ علیہ السلام کے فرمان پہ عمل نہ کرنے کا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آخر زمانے میں دجال اور کذاب ہوں گے جو تمہارے پاس ایسی احادیث لائیں گے جن کو تم نے نہ سنا ہوگا نہ تمہارے باپ دادا نے. سنا آپ نے؟ ایسے ایسے لوگ، ایسے ایسے جھوٹے لوگ امت میں آئیں گے کہ وہ حدیث کے نام سے ایسی چیزیں آپ کو دکھائیں گے، پیش کریں گے، سنائیں گے، پڑھائیں گے
جو نہ تو تم نے کبھی سنی ہوں گی نہ تمہارے باپ دادا نے کبھی سنی ہوں گی کہ کسی عالم نے یہ سنائی ہو یا کسی کتاب میں پڑھی ہو۔ تو ضروری کیا ہے کہ تم ان سے دور رہو اور وہ تم سے دور، کہیں وہ تم کو گمراہ نہ کر دیں اور تم کو فتنے میں نہ ڈال دیں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جس کی صحت میں کوئی بھی شائبہ نہیں ہے۔ اچھا اب دیکھیے کہ اس کا ایک ظہور ہمارے زمانوں میں پایا جا رہا ہے۔ کیا؟ جو نیٹ کے اوپر بہت ساری پوسٹس ہمیں جو ملتی ہیں ان کے اوپر حدیث پاک لکھا ہوتا ہے، حضرت علی کا فرمان لکھا ہوتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق کا فرمان لکھا ہوتا ہے، غوث اعظم کی بات لکھی ہوتی ہے، اور یہ قطعی ضروری نہیں ہے کہ وہ اگر حدیث ہے تو حدیث ہی ہو، حضرت کیا نام ہے، حضرت علی المرتضیٰ کا فرمان ہے تو وہ انہی کا ہو، یا کسی اور بزرگ کے نام سے ہے تو وہ انہی کا ہو بھی سکتا ہے اور بہت جگہوں پہ نہیں بھی ہو سکتا، مگر اس کو نام دیا جائے گا اور آپ اس نام کی عقیدت میں ہی اس پہ فدا ہوں گے۔ قرآن عظیم نے بالکل یہ نہیں کہا کہ جہاں حدیث لکھی ہوئی ہے تم اوندھے منہ اس کے اوپر گر پڑو۔ اللہ پاک نے ذہن، سوچ، عقل، آنکھیں عطا فرمائی ہیں جس کے لیے علم بھی ضروری ہے، اتنا کہ یا تو خود معلوم کر سکو یا پھر آپ کسی اس شخص سے جس کو یہ معلومات ہیں اس سے تصدیق کروا لو، اس وقت تک اس کو مت مانو۔ آج کا دور ایسا ہے، اور اس کی ایک بہت بڑی مثال جو کذاب اور دجال لوگ ہیں ان کی ایک بہت بڑی مثال یہ کہ آپ کو ہر مہینہ شروع ہونے سے پہلے تقریباً اب تو یہ ٹرینڈ ہو گیا، پہلے صرف رمضان شریف کا تھا، اب یہ ٹرینڈ ہو گیا ہے کہ ہر مہینہ عید کا، رمضان کا، بڑی عید کا، محرم کا، ربیع الاول کا، ان سب سے پہلے آپ کو میسیجز آتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے سب سے پہلے اس مہینے کے ظہور کی یا اس کے چاند کے نکلنے کی خبر لوگوں کو دی، کیا ہوتی ہے خوشخبری؟ آپ کو خوشخبری یاد ہے؟ اس پہ جنت واجب ہو جاتی۔ اور یہ سراسر جھوٹ اور سراسر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر بہتان ہے، آپ کی یہ حدیث نہیں ہے۔ اور کتنی جرأت ہے ایک بندے کی کہ وہ اٹھ کر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ حضور کی حدیث ہے اور آپ نے آپ پہ جنت بھی واجب کر دی، اور پھر آپ ماشاءاللہ ایسے پکے مسلمان ہیں کہ دھڑا دھڑ پھر ان میسیجز کو آگے پہنچاتے ہیں اور اللہ کے کلام سے ڈرتے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے ڈرتے نہیں، کسی عالم کے وعظ اور اس کی تقریر سے ڈرتے نہیں، اور ایک میسیج آپ کو آ جاتا ہے موبائل کے اوپر کہ اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ اللہ پاک کا نام ہے اور اس کو 13 بندوں تک آپ نے ابھی پہنچانا ہے اور شام تک آپ کو خوشخبری مل جائے گی، اور اگر آپ نے اس کو اگنور کر دیا تو آپ کے اوپر 13 سال تک رزق کے دروازے بند ہو جائیں گے، کامیابی کے دروازے بند ہو جائیں گے، آپ کے گھر میں بہت بڑی مصیبت آ جائے گی، اور قربان جائیں آپ کے ایمان پر کہ آپ فوری طور پہ موبائل کے اوپر اسی وقت انگلیاں چلاتے ہیں اور 13 بندوں کو وہ میسج بھیج کے دم لیتے ہیں۔ نہ آپ کو اللہ ڈرا سکا، نہ قرآن، نہ حدیث، نہ علماء، کسی چیز سے آپ نہیں ڈرے، اور اس ایک میسج سے آپ ڈر گئے۔ آج یہ سب کچھ ہم خود اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں، اور اس کے بارے میں نے آپ کو حدیث پاک سنائی۔ یہ وہ عقیدے ہیں، یعنی یہ ہمارا عقیدہ ہو گیا نا، ہم نے قبول کر لیا کہ واقعی بھئی اگر میں نے ایسا نہیں کیا تو میری تو روزی بند ہو جائے گی، میرے لیے تو مسائل کھڑے ہو جائیں گے، اور میں تو کسی بڑی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤں گا۔ کیسا کامیاب بندہ ہے وہ جس نے آپ کو اتنی سی بات سے قائل کر لیا، اور علماء کرام 30 سال آپ کو جمعے پڑھاتے رہے، تراویح پڑھاتے رہے، نمازیں پڑھاتے رہے، اور وہ آپ کو نہ ڈرا سکے اور نہ وہ قائل کر سکے۔ یہ بد دینی ہے، یہ بد عقیدگی ہے، اور یہ برے عقیدے ہیں جن سے بچنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہمیں کس نے کہا کہ ہماری بخشش موبائل کے ساتھ اٹیچ ہے؟ کس نے کہا ہماری کامیابی موبائل کے ساتھ اٹیچ ہے؟ کس نے کہا کہ ان میسیجز کے ذریعے سے جنت ملتی ہے اور دوزخ ملتا ہے؟ کس قدر گمراہ کن سوچ ہے اور کس قدر گمراہ کن طریقہ ہے، اور کتنی کامیابی سے شیطان ہمیں بیوقوفوں کی طرح، بھیڑ بکریوں کی طرح آگے چلا کے لے جایا جا رہا۔
سوچئے، حضرت ابو جعفر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ گمراہ فرقوں کے ساتھ مت بیٹھو، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں کج بحثی اختیار کرتے ہیں۔ شعب الایمان کی یہ حدیث ہے کہ اگر تم ان لوگوں کے پاس بیٹھو گے جو گمراہ لوگ ہیں تو وہ اللہ کی آیتوں کے اندر الٹی سیدھی بحثیں کریں گے، باتیں کریں گے، نقص نکالیں گے اور تمہارا بھی بیڑا غرق کر دیں گے۔ قرآن و سنت میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ سمجھایا گیا ہے کہ مشرکین کے غلط عقیدوں سے اور دیگر بد مذہبوں کے بھی باطل عقیدوں سے بچو اور دوسروں کو بھی محفوظ رکھو، ان کو بھی بچاؤ، جو آپ کا دوست ہے اس کو بچاؤ، جس سے آپ کو محبت ہے اس کو بھی بچاؤ، جو آپ کی اولاد ہے اس کو بھی بچاؤ، جو تمہارے گھر کے افراد ہیں ان کو بھی بچاؤ، یہ بھی تمہاری ذمہ داری ہے، جس کی پہچان کے لیے درست عقیدوں کو سیکھنا سمجھنا ضروری ہوگا نا۔ ہم کیسے بچیں گے جب ہمیں صحیح اور غلط کی پہچان ہی نہیں ہوگی؟ ورنہ تو غلط اور صحیح کی پہچان کبھی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ضرورت کے علوم سیکھنا ہم پر فرض کیا گیا، کیونکہ جہالت ایک ایسا لاعلاج مرض ہے جس کے ہوتے ہوئے نجات اور اصلاح کی امید رکھنا عبث ہے، یعنی بیکار اور باطل ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ اپنا دین جاہل لوگوں کے سپرد کر دیں گے، ان سے مسائل پوچھیں گے، ان پہ اعتماد کریں گے، ان کو اپنا رہنما مانیں گے، اور جاہل لوگ کیا کریں گے؟ وہ ممبروں پہ بیٹھ کر حدیثیں پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے اور لوگوں کو مرعوب کریں گے۔ آج افسوس کا وہ زمانہ ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے۔ لوگوں کو تبلیغ کرنے والوں کے لیے پہلا ضروری کام یہ ہے کہ وہ اپنے عقائد کے متعلق مکمل تعلیم حاصل کریں، تاکہ خود کو بھی اور جو ان کو سنیں ان کو بھی گمراہی سے بچا سکیں۔ ہمیں اپنے عقائد کی درستگی کے لیے اسلاف امت اور اکابر اسلام، یعنی جو ہمارے بزرگان دین جو گزرے ہیں، جو صحیح راستوں پہ تھے، ان کے عقائد اور سیرت پر مشتمل کتابوں کا مطالعہ بھی کرنا چاہیے، اور علماء حق کی تعلیمات، ان کی کتب اور ان کی صحبتوں سے بھی فیض حاصل کرنا چاہیے۔ آج کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہر شخص قرآن و حدیث کا حوالہ پیش کرتا ہے تو ہم کس کی مانیں؟ جواب سمپل ہے، آپ پر اپنے بنیادی عقائد اور احکام اور مسائل سیکھنا فرض ہے۔ پہلے تو یہ سیکھیں۔ پھر دوسرا جواب یہ ہے، آپ کوئی بھی چیز جب خریدنے کے لیے مارکیٹ جاتے ہیں تو آپ جس شاپ پہ جاتے ہیں وہ اپنی چیز کی صفات اور فضائل آپ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اعلیٰ ترین چیز، اعلیٰ ترین ورائٹی، اعلیٰ ترین کوالٹی اس کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ بتائیے کہ کیا آپ ہر ورائٹی کو اعلیٰ ورائٹی مان لیتے ہیں؟ ہر دکاندار کی بات پہ اعتماد کر لیتے ہیں؟ یا کوئی آپ کی اپنی پہچان بھی ہوتی ہے؟ ہوتی ہے نا؟ اگر آپ کی اپنی نہیں ہوتی تو آپ کسی ایکسپرٹ کو ساتھ لے لیتے ہیں کہ مجھے معلومات نہیں، آپ میرے ساتھ چلیں، مجھے شاپنگ کرنی ہے۔ کوئی پیمانہ تو آپ نے بھی رکھا ہوا ہوتا ہے نا، یا کچھ تجربہ حاصل کیا ہوتا ہے پرکھنے کے لیے، چیزوں کو دیکھنے کے لیے۔ بعض لوگ جو ہیں کپڑا دیکھتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں؟ وہ ہاتھ لگا کے اس کو چیک کرتے ہیں، اس کو کھینچ کے چیک کرتے ہیں۔ آپ نے چاول خریدنے ہیں، دال خریدنی ہے، گندم خریدنی ہے، آپ تھوڑی سی چیز لے کے اس کو ہاتھ پہ ڈالتے ہیں، اس کو چیک کرتے ہیں۔ اس طرح کسی چیز کو سونگھتے ہیں اور سونگھنے سے آپ بتاتے ہیں کہ یہ چیز اصلی ہے کہ نہیں۔ تو ہر چیز کے لیے پیمانے ہیں۔ تو کیا کرتے ہیں آپ؟ آنکھیں بند کر کے ہر ایک کے دعوے پہ یقین نہیں کرتے۔ بلا تو سارے ہی آپ کو رہے ہیں، آپ مارکیٹ سے گزر رہے ہیں، ہر شاپ والا جو کونے پہ بیٹھا ہے وہ آپ کو آواز دے رہا ہے، باجی جی ادھر آ جائیں، باجی جی ادھر آ جائیں، اور آپ نے کچھ بھی نہیں لینا تو وہ خواہ آگے ہو کے پوچھ رہا ہوگا آپ کو کیا چاہیے، آپ اندر تو آئیں، آپ آ کے دیکھیں تو صحیح۔ ہر کوئی بلا تو رہا ہے مگر آپ تو کسی کی آواز پہ کان ہی نہیں دھر رہی۔ یا تو آپ سیدھی اس شاپ پہ جا رہی ہیں جدھر آپ کو جانا ہے، جدھر آپ کو اعتماد ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ دائیں بائیں دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ تو یا تو پہلے سے اعتماد کر لیں
اور اگر آپ کو بھی تلاش کرنے کی ضرورت ہے تو پھر کسی ایکسپرٹ کو لے لیں ساتھ، اس سے مشورہ کر لیں اور پھر اس کے بعد قدم اٹھائیں۔ تو جب آپ، میں بتا رہی ہوں کہ مارکیٹ میں جب ہوتے ہیں اور اگر آپ کو کوئی چیز تلاش کر کے لینی ہے تو پھر ایک شاپ، دوسری شاپ، تیسری شاپ، آپ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتے کرتے بالآخر مطلوب کو پا لیتے ہیں، جو آپ کی پسند کی چیز ہوتی ہے وہ آپ کو مل جاتی ہے۔ تو قرآن و حدیث میں حق کے پیمانے بھی مومن کو سکھائے گئے ہیں، سچے لوگوں کی علامات بتائی گئی ہیں، کیسے لوگوں کی صحبت میں قرآن و حدیث سیکھنا چاہیے یہ بھی بتایا گیا ہے، مگر ان تمام چیزوں کا تعلق ہمارے اخلاص، ہماری تڑپ، ہماری طلب، ہماری جستجو کے ساتھ ہے۔ یہ سب لے کر، کیا لے کر؟ اخلاص لے کے، تڑپ لے کے، طلب لے کے، جستجو لے کے جب ہم قدم اٹھائیں گے تو رحمت خداوندی ہماری دستگیری فرمائے گی، کیونکہ ہم نے ایک بہت بڑی بات دیکھی دنیا میں کہ تڑپ دکھانی پڑتی ہے تبھی تو زمزم ملتا ہے۔ کیا کمال کیا شاعر نے، ایک مصرے کے اندر کتنی بڑی کہانی کو سمیٹ دیا۔ تڑپ دکھانی پڑتی ہے تبھی تو زمزم ملتا ہے۔ وہ 7 چکر حضرت حاجرہ کے، صفا اور مروہ، صفا اور مروہ، پھر حضرت اسماعیل کا رونا، پھر ایڑیاں رگڑنا، پھر اس ماں کا بھوک پیاس اور سخت تپش میں، گرمی میں، ریگستان میں بھاگنا، اتنی مشقت، اتنی تڑپ، اتنی پکار، اتنی جستجو کے بعد انعام کیا ملا؟ زمزم۔ تو کسی چیز کو انفرادیت کے ساتھ حاصل کرنے کے لیے، کسی چیز کی شان تک پہنچنے کے لیے آپ کو پہلے تڑپ دکھانی پڑتی ہے، اس کو حاصل کرنا پڑتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب آپ لے کے چلیں گے اور اللہ سے مانگتے رہیں گے یا اللہ میرا کام چلنا تھا اب تو مجھے سنبھال لے، تو پھر آپ کو وہ ضائع نہیں ہونے دے گا۔ آج پوری دنیا میں فتنہ قادیانیت پھیل رہا ہے۔ اشد ضروری ہے کہ اس حوالے سے ہمارے اپنے اور ہماری نیو جنریشن کے عقائد مضبوط ہوں۔ کس چیز کے؟ خاتم النبیین کے، ختم المرسلین کے جو عقائد ہیں کہ ہمارے نبی کے بعد کائنات بھر میں کوئی نبی نہیں آ سکتا، کسی قسم کا بھی کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اور یہ آج جو کچھ ہو رہا ہے اور جو تبلیغیں ہو رہی ہیں اور جو جال گمراہیوں کے پھیل رہے ہیں، اس حوالے سے ہمارے اپنے اور ہماری نیو جنریشن کے عقائد کیسے ہیں؟ آپ کے ساتھ اگر کوئی آ کے قادیانی بات کرنے لگ جائے اور آپ کو وہ اپنے جال میں لے لے تو وہ تو بڑی آسانی سے لے سکتا ہے۔ ان کے طور طریقے، ان کا طریقہ واردات اس قدر مضبوط ہوتا جا رہا ہے اور وہ لوگ باقاعدہ اپنے اس مشن کے مطابق علم حاصل کر کے باہر نکل رہے ہیں، اور ہمارے تو نوجوان جو ڈگریاں لے کے پھر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی ابتدائی چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کس چیز کو کیسے فالو کرنا ہے اور کس چیز کا جواب کیسے دینا ہے، الا ماشاء اللہ۔ تو عزیزات محترم، ہمارے پاس اتنا علم ہونا چاہیے، جو ضروری علم، جو بنیادی علم، جو بیسک علم ہے کہ ہم اس فتنے کو ریجیکٹ کر سکیں۔ ہمارے بچوں کو ان تعلیمات دلانے کے انتظام ہونے چاہیے، اور وہ انتظامات والدین نے کرنے ہیں، بچوں نے نہیں کرنے۔ بچے جب اس عمر تک پہنچیں گے اور جو جو کچھ فیس کریں گے، اللہ نے چاہا تو اس سے بچ جائیں گے، نہیں چاہیں گے تو پھر وہ دلدل میں اتر جائیں گے، آپ ان کو بچا نہیں سکیں گے۔ اور آج یہ المیہ کتنے سینکڑوں نہیں ہزاروں لاکھوں گھروں کا ہے جہاں کی نوجوان پڑھنے لکھنے کے بعد اب اپنے والدین کے مسلک کو چھوڑ کر وہ گمراہ ہو چکے ہیں اور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ باعث سے آپ کو آ کے ایسی رنگ رنگ کی باتیں سناتے ہیں کہ آپ بھی خود حیران ہو جاتے ہیں، اور ایک دو دفعہ آپ ڈانٹتے ہیں تو وہی بنی اسرائیل والی بات، 2 دن بعد پھر آپ کے اوپر بیٹے کی محبت غالب آ جاتی ہے کہ اب رہنا تو بیٹے کے ساتھ ہے، اب کیا کریں، اب اسی کی ماننی ہے، یہ ہے آپ کا ایمان۔ تو خدا را اپنی نسلوں کے اوپر، آنے والی جنریشنز کے اوپر رحم کریں، ورنہ ہماری اگلی نسلیں گمراہی اور بے علمی کی اس دلدل میں پھنس جائیں گی کہ نکلنا ناممکن ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ، سوچ عطا فرما کر ہمیں اپنی کرم نوازی سے اپنی مدد کا خزانہ بھی عطا فرمائے۔
آج ہمارے پاس نماز کا جو اگلا سبق تھا وہ مختصر ہے، اس لیے میں اسے جلدی سے آپ کے ریکارڈ میں دے دیتی ہوں، پھر آپ اس کو نوٹ فرما لیجیے اور اپنے سبق کا حصہ بنا لیجیے۔ آج اس کی زیادہ ڈیٹیل نہیں ہے۔ آج کا سبق ہے مفسدات نماز۔ مفسدات نماز سے مراد وہ کام یا وہ باتیں ہیں جن سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، یعنی نماز میں فساد کا مطلب خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اگر وہ کر لیے جائیں تو پھر نماز دوبارہ پڑھنی ضروری ہو جاتی ہے۔ ایک تو یہ کہ نماز میں اگر آپ نے کوئی بات کر لی، چاہے بھول کر کی ہو، آپ کے ذہن سے نکل گیا ہو، آپ کے پاس کوئی بندہ شور کر رہا تھا، بلا رہا تھا، آواز دے رہا تھا، آپ اس کی بات کے طرف اتنے متوجہ ہوئے کہ آپ کو بھول گیا کہ میں نماز پڑھ رہی تھی، آپ نے جواب دے دیا، نماز ٹوٹ گئی، یعنی فاسد ہو گئی۔ کسی نے باہر سے آ کے سلام کیا اور آپ نے بے دھیانی میں نماز کے اندر جواب دے دیا تو آپ کی نماز فاسد ہو گئی۔ آپ کے پاس کسی نے چھینکا تو چھینک مارنے کی آواز سن کر آپ کو عادت تھی یرحمک اللہ کہنے کی، تو آپ نے اس کا الحمدللہ سن کر نماز میں یرحمک اللہ کہہ دیا تو آپ کی نماز فاسد ہو گئی۔ کسی نے باہر سے آ کے بری خبر سنائی اور گھر والوں تک پہنچی، آپ نے بھی آواز سن لی، تو نماز کے اندر ہی آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو آپ کی نماز فاسد ہو گئی۔ اللہ کا کسی نے نام لیا اور آپ نے اللہ کا نام سن کر اپنی عادت کے مطابق جل جلالہ کہہ دیا یا عز و جل کہہ دیا، تو ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی نے نام لیا، وہ سن کے آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا تو آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے؟ نماز میں بیماری کی حالت میں نماز پڑھتے ہوئے کبھی تو بے ساختہ ہائے ہائے کی آواز یا اٹھتے بیٹھتے تکلیف ہو تو اوف اوف کی آواز نکل آتی ہے، اور کبھی ماشاء اللہ ہماری بہنیں اپنی عادت کے مطابق اونچی اونچی آہ کہہ رہی ہوتی ہیں، ہائے ہائے کہہ رہی ہوتی ہیں، تو بعض اوقات اس عادت کے مطابق کبھی اٹھتے ہوئے گھٹنے میں درد ہو جائے نماز میں تو وہ پھر وہی آہ اور اوف نکل جاتا ہے۔ اسی طرح ہائے کہنا یا اس طرح رونا کہ رونے میں آواز نکل آئے اور آواز میں کوئی لفظ پیدا ہو جائے تو اس طرح سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ نماز میں کسی کے ہنسانے سے یا کسی کی آواز سن کر کہکہا نکل گیا تو کہکہا لگانے سے نماز ٹوٹ جائے گی، یعنی فاسد ہو جائے گی۔ اور نماز پڑھتے ہوئے بار بار آپ کھنکھارتے ہیں اور کھنکھار کے گلا صاف کرتے ہیں، جیسے بعض اوقات گلے میں بلغم یا ریشہ ہوتا ہے یا گلا خراب ہوتا ہے، تو عام حالت میں تو بندہ وہ اضطرار کی صورت میں وہ کرتا ہے، بار بار گلا صاف کرتا ہے اضطراری کیفیت میں، لیکن جب نماز میں آپ ایسے کرتے ہیں، بار بار اس طرح کرتے ہیں یا ایسی کوئی اور آواز نکالتے ہیں جو نماز کی حالت میں ہو رہی ہے، آپ کو ایڈیٹیشن ہو رہی ہے نماز میں، آپ اس طرح کرتے ہیں تو اس سے آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ آپ کو نماز کی حالت میں برداشت کرنا ہوگا۔ ہاں اگر ایسی چیز کہ کوئی چیز مثال کے طور پہ آپ کے دانت میں پھنسی تھی، وہ نماز پڑھتے ہوئے دانت سے نکلی، گلے میں پھنس گئی، یا خدا نخواستہ دانت ٹوٹا اور گلے میں پھنس گیا اور اب ایسی شدید حالت ہو گئی کہ آپ کی سانس رک رہی ہے، تو ایسے میں اگر ایسی کوئی آواز نکلی یا بار بار سانس کی تکلیف سے میں کوئی آواز نکلی جس میں بندے کی سانس بند ہونے کا خدشہ ہو، پھر نماز فاسد نہیں ہوگی۔ ناپاک جگہ پہ اگر آپ نے سجدہ کر لیا تو آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، اس کے حمزہ اللہ، جیسے بعض یہ مجہول پڑھنے والے اذانوں میں بھی کرتے ہیں، اللہ اکبر یہ کیا یا اللہ اکبر کیا یا اللہ اکبر پڑھا، تو ان ساری صورتوں میں آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ قرات میں فاحش غلطی کرنا، فاحش غلطی
وہ ہوتی ہے جو میں آپ کو بار بار روزانہ عرض کرتی ہوں کہ حرف کو حرف سے بدل دینا، چھوٹے حرف کو لمبا کر دینا، لمبے حرف کو چھوٹا کر دینا، اور ہا کو خا بنا دینا، خا کو ہا بنا دینا. یہ فاحش غلطیاں ہیں جن کی وجہ سے میں جو آپ پہ زیادہ زور دے رہی ہوں کہ آپ اس کو بہت پڑھیں، بہت مشق کریں، اس کے بغیر آپ کی نماز درست نہیں ہے. وہ یہ وجہ ہے کہ جب یہ غلطیاں رہیں گی تو ان کو فاحش غلطی کہا جاتا ہے، اور جب تک یہ رہیں گی نماز نہیں ہوگی. موسیقی کی طرز پر قرآن پڑھنا، یہ آج کل کئی طرح سے لوگوں نے طرزوں جو نعتوں والی طرزیں ہیں ان سے بھی قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا ہوا ہے. تو یا جس سے ایک موسیقی اور ردھم پیدا ہوتا ہے، اس طرح سے اگر قرآن پاک پڑھا جائے نماز میں تو نماز فاسد ہو جائے گی. نماز میں اگر کوئی شخص ننگا ہو جاتا ہے، آپ کہیں گے کہ یہ کیا ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ اگر آپ ہیں یا میں ہوں اور ہم ایسا لباس نہیں پہنتے جس کا کوئی امکان نہ ہو، تو مسئلہ جو ہوتا ہے شریعت چونکہ سب کے لیے ہے، تو بعض اوقات ایک بوڑھا بندہ ہے یا ایک بندہ ہے جس سے وہ چادر تہبند وغیرہ بار بار جو لٹک جاتا ہے، ڈھلک جاتا ہے، یا وہ کمزور اتنا ہے کہ اس سے باندھا نہیں جاتا، یا کوئی بھی پرابلم ہو جاتا ہے، یا اٹھتے بیٹھتے پیر کے نیچے آنے سے اس کا تہبند کھل جاتا ہے، چادر گر جاتی ہے، تو ننگا تو ہو گیا وہ. تو اس لیے وہ مسئلہ ضرور لکھا جائے گا جس کی کسی کو بھی ضرورت ہو سکتی ہے، تو اس سے نماز فاسد ہو جائے گی. ایسی صورت میں جو ستر عورت ہیں، عورت کے لیے اگر ان سے کپڑا اتر گیا، جیسے مثال کے طور پہ نماز پڑھتے ہوئے بچہ ہے، اس نے آپ کی چادر کھینچ لی اور آپ کے سر سے چادر اتر گئی اور وہ آپ کے لینے میں اتنا ٹائم گزر گیا جتنا پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، تو اس سے آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی. یہ بھی ہم نے پیچھے پڑھا، یہ بھی ننگا ہونے میں شامل ہوگا. اگر نماز پڑھتے ہوئے یکدم بعض اوقات جیسے کسی کو دورہ ہو جاتا ہے اور اس سے وہ بے ہوش ہو کے گر گیا تو نماز فاسد ہو جائے گی. نماز پڑھتے ہوئے بندہ ناپاک ہو گیا، عورت مرد کسی بھی وجہ سے ناپاک ہو گیا تو اس سے بھی نماز فاسد ہو جائے گی. نماز پڑھتے ہوئے جیسے یہ لاپرواہی سے بچیاں پڑھتی ہیں یا آغاز میں بچے سیکھتے ہوئے کر لیتے ہیں، تو کسی وقت بے خیالیاں تو خیر نماز میں ہماری ہوتی ہی ہیں، ہم کب یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ بڑے تقوی کی نمازیں ہم پڑھتے ہیں. تو ایسا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ آپ کے کپڑے کے اوپر کوئی چیز لگی ہوئی تھی کھانے والی، یا پھر آپ جائے نماز پہ بیٹھے ہیں تو آپ کو سامنے سے کوئی چیز نظر آ گئی، جیسے کوئی چنے کا دانہ ہو گیا یا کوئی اور ایسی چیز، چینی ہو گئی یا کچھ، تو وہ باہر سے کوئی چیز آپ نے اٹھائی ہے، خواہ وہ ایک تیلی کیوں نہ گرا ہوا ہو، آپ نے کپڑے سے اٹھایا یا جائے نماز کے اوپر پڑا تھا، آپ نے اس کو اٹھا کے کھا لیا، اس سے آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی. ہاں اگر دانتوں کے درمیان کوئی چیز پھنسی ہوئی تھی یا وہ خود نکل گئی، یا آپ نے وہ زبان اندر ماری اور آپ کو اس سے مسئلہ ہو رہا تھا تو اس سے نکلی اور آپ نے اس کو نگل لیا، وہ چنے کے برابر ہے اگر، تو پھر نماز فاسد ہو جائے گی، اور اگر اس سے کم ہے تو پھر فاسد نہیں ہوگی. فجر کی نماز پڑھ رہے تھے آپ، بہت کم وقت تھا اور نماز پڑھنے کے دوران ہی سورج نکل آیا تو نماز فاسد ہو جائے گی. اب 20 منٹ سورج کے گزرنے کے بعد آپ دوبارہ نماز کو قضا کر سکتے ہیں. عمل کثیر سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. عمل کثیر کیا چیز ہوتی ہے؟ عمل کثیر کو آسانی سے سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ نماز میں آپ کی موومنٹ نماز کے اندر اس طرح سے ہو کہ یکدم اگر کوئی بندہ باہر سے آئے تو آپ کو اس طرح دیکھ کر وہ یہ محسوس نہ کر سکے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں. مثلاً آپ دونوں ہاتھوں سے دوپٹہ ٹھیک کر رہے ہوں، دونوں ہاتھوں کو آپ نے کسی کام کے لیے مشغول کیا ہو، یعنی دونوں ہاتھ استعمال کر کے آپ نے قمیض سیدھی کی، دوپٹہ سیدھا کیا یا جائے نماز سیدھا کیا، اور اس طرح ایک رکن تک آپ کا یہ حال رہا اور آنے والے نے آپ کو اس طرح دیکھا جیسے دونوں ہاتھ اکٹھے استعمال کر لیے، یا مطلب ایک رکن میں ایک جیسے سجدہ ہے، رکوع ہے، اس میں بار بار 3 مرتبہ آپ نے سر میں خارش کر لی یا کسی اور جگہ پہ خارش کر لی، تو جب بار بار آپ خارش کر رہے ہیں تو دیکھنے والا تو یہ سمجھے گا کہ آپ ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نماز میں نہیں ہیں. تو یہ ہوتا ہے عمل کثیر. اگر اس طرح کا کوئی کام آپ نماز میں کریں گے تو آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی. یہ مختصر وہ چیزیں ہیں جن کو کرنے سے نماز فاسد ہوتی ہے. اب پہلے تو ہم نماز کو کرنے کے لیے چیزیں کر رہے تھے، اب جو نماز کو خراب کرنے والی چیزیں
اب ہم نے وہ پڑھی ہیں، اور کل مکروہات پڑھیں گے، اور ہم بس اتنا ہی نماز کے اندر کی چیزوں کو سیکھ کر پھر اس کے بعد ہم ارکان کی ادائیگی کی طرف جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔